السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام: لا اکرہکم من احب ان یمضی معنا الی العراق اوفینا قراءہ واحسننا صحبتہ، ومن احب ان یفارقنا من مکاننا ھذا اعطیناہ من القراء علی قدر ما قطع من الارض۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان گرامی جو آپ نے منزل تنعیم میں اپنے قیام مقدس کے اثناء میں بیان فرمایا ہے، مکہ سے خروج کے بعد پہلی منزل تنعیم ہے، اور وہاں پر امام کو ایک کاروان نظر آیا جو یمن کی جانب سے والی یمن نے تحائف اور ہدایا یزید کے لیے دمشق کے لیے روانہ کیے تھے۔ یہ کاروان و قافلہ امام علیہ السلام نے وہاں دیکھا، اور اس کے پاس موجود سامان امام نے مصادرہ کر لیا، لے لیا ان سے، اور اہل کاروان جو اونٹوں اور گھوڑوں اور خچروں کے مالکین تھے، جنہوں نے کرائے پر اپنے حیوانات حکومتی اہلکاروں کو دیے ہوئے تھے، انہیں فرمایا کہ آپ چاہو تو عراق تک ہمارے ساتھ جا سکتے ہو، اور عراق تک طے شدہ کرایہ تمہیں دے دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ رویہ بھی، سلوک بھی اچھا برتاؤ کیا جائے گا، اور اگر تم مائل نہ ہو، واپس جانا چاہو، تو جتنا راستہ طے کیا ہے، جتنا سفر کر دیا ہے، اتنا کرایہ تمہیں ادا کر دیا جائے گا اور تم واپس جا سکتے ہو۔ یہ واقعہ جو تنعیم میں قیام سید الشہداء علیہ السلام کے دوران وقوع پذیر ہوا، انجام پایا، یہ موضوع قرار پایا ہے بحث و گفتگو کا۔ محققین نے، علماء نے اس پر بحث کی ہے، اور کچھ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اس کاروان کے اموال ضبط کرنے کا کیا جواز تھا، اور امام علیہ السلام کے اس اقدام کو انہوں نے اس انداز سے دیکھا ہے، اور ساتھ ایک اعتراض کی حالت میں بھی ساتھ اس کو دیکھا ہے، کیونکہ ان کے نگاہ میں کسی بھی قافلے، کاروان یا مسافر یا راہگیر کا سامان اس سے لے لینا یہ لوٹنے کے معنی میں ہے، کہ عموماً اردو میں اس قسم کے واقعات و ماجرا میں یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہاں سے گزر رہے تھے اور سامان ہمارا لوٹ لیا گیا۔ بعض شیعہ محققین نے
اس ماجرا کا انکار کیا ہے کہ ایسے نہیں ہوا اور یہ واقعہ من گھڑت ہے، جعلی ہے۔ دلیل انہوں نے کوئی ایسی پختہ مضبوط نہیں دی، سب سے مضبوط دلیل یہ دی ہے کہ یہ سنی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں یہ ماجرا آیا ہے، جیسے طبری ہے، اور طبری کے علاوہ دیگر مصنفات و کتب میں، اور طبری چونکہ سنی ہے اس وجہ سے اس کو غلط قرار دیا۔ اور یہ نامعقول دلیل ہے کہ سنی اس وجہ سے کسی مطلب کو، تاریخ کو رد کر دے کہ یہ شیعہ کتاب میں ہے۔ شیعہ کتاب میں ہونا دلیل ہو اس کے غلط ہونے پر، یا سنی کتاب میں ہونا دلیل ہو غلط ہونے پر، یہ علمی معیار نہیں ہے، اور علماء کے ساتھ یہ جچتا نہیں ہے کہ اس قسم کے دلائل سے استدلال کریں اور اپنا مدعا ثابت کریں۔ بھلے بہت ساری کتابیں، بہت سارے مطالب میں قیام کربلا میں، واقعہ کربلا سے متعلق بیان کیے جاتے ہیں، کتابوں میں بھی ہیں موجود، اور صحیح نہیں ہیں تاریخی لحاظ سے، کمزور تاریخی روایتیں ہیں، ضعیف تاریخی روایتیں ہیں، اور غلط تاریخی روایتیں ہیں، اور علماء نے ان روایات کی نشاندہی بھی کی ہے، خواہ وہ مصائب کے عنوان سے ہوں یا تاریخ کے طور پر بیان کی جاتی ہوں۔ بہت ساری روایات درست نہیں ہیں، لیکن وہ شہرت پا چکی ہیں عام لوگوں کے ذہنوں میں، خصوصاً جو صرف سننے پر اکتفا کرتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں، یا اگر پڑھتے بھی ہیں تو انہیں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے، تشخیص نہیں ہے، جو بات کسی کتاب کے اندر آ جائے اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ جو سوچ کا انداز ہے کہ فلاں کتاب میں ہے اس وجہ سے یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں ہے معیار۔ بعض شیعہ کتاب کے اندر کربلا کے روایات ذکر کی گئی ہیں، اور شیعہ علماء نے ثابت کیا ہے کہ یہ صحیح روایات نہیں ہیں۔ اسی طرح بعض اہل سنت کتب کے اندر روایات آئی ہیں اور وہ روایات صحیح نہیں ہیں، اور اس کے برعکس بہت ساری روایات صحیح ہیں جو شیعہ مورخین نے ذکر کی ہیں اور جو سنی مورخین نے ذکر کی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی روایات ہیں، ایک دوسرے کی مؤید ہیں۔ جنہوں نے اس واقعہ کو قبول کیا ہے کہ تاریخی لحاظ سے یہ ہوا ہے، یہ ماجرا، ان کے لیے یہ مشکل پیش آئی ہے کہ اس کو اب کیسے قبول کیا جائے، اس اقدام کو، اس عمل کے جواز کو، اور اس عمل کے صحیح ہونے کو کیسے ہم ثابت کریں۔ اب یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر کچھ مفروضے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انسان کی یہ بڑی مشکل ہے، خصوصاً یہ جوان طلاب، خواہ وہ مدرسے کے طالب علم ہوں یا دانشگاہ کے طالب علم ہوں، ان کے لیے یہ رہنما نقطہ ہے، باقی مومنین کے لیے بھی ہے، مرد و خواتین کے لیے۔ ایک عمومی آفت انسان کو یہ درپیش ہے کہ ہمارے ذہن خالی نہیں ہیں، بھرے ہوئے ہیں، ہر موضوع کے متعلق ہمارے ذہن بھرے ہوئے ہیں۔ جیسے آج کل وبا ہے پوری دنیا میں اور پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ اس وبا کے بارے میں ہر انسان نے کچھ نہ کچھ سنا ہوا ہے، خالی کسی کا بھی ذہن نہیں ہے، اور جو کچھ اس نے سنا ہوا ہے یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے یہ اسے معلوم نہیں ہے، چونکہ اس نے سنا ہے، اور جو چیز موبائل میں آ جائے، میسج میں آ جائے، کسی طریقے سے آ جائے، اسے انسان صحیح ہی سمجھتا ہے، اس کی بنیاد پر مفروضے بنا لیتے ہیں اور ان مفروضوں پر قائم ہیں۔ ابھی تک بعض ایسے ہیں جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی وبا نہیں ہے، یہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہے، یہ سازش ہے، نہ کوئی کرونا کووڈ نام کا کوئی جراثیم ہے، نہ کوئی وائرس ہے، اور یہ سب شیطانوں کی اور حکومتوں کی ساز باز ہے۔ یہ انہیں پہلے دن سنا، کسی سے سنا، کسی مولانا سے سنا، غیر مولانا سے سنا، ذہن میں بٹھا لیا اور ابھی تک نہیں مانتے۔
وہ اس کو سازش یا دھوکہ سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کووڈ کے مقابلے کے لیے، کرونا کے مقابلے کے لیے مساجد میں اذانیں ہوتی تھیں، دن رات اذانوں پہ اذانیں ہوتی تھیں، ہر 7 اذانیں ایک مسجد میں دی جاتی تھیں تاکہ اذانوں کے ذریعے سے اس کو بھگایا جائے۔ اب یہ ان اذانوں میں تاثیر ہوتی تو کم از کم مسلمان مسجدوں میں آ جاتے، 5 وقت اذان ہوتی ہے، پڑوس سے بھی کوئی اٹھ کے نہیں آتا اذان سن کے۔ کرونا کیسے سنے گا اس اذان کو؟ جن کے لیے اذان مقرر کی گئی ہے، جن کے لیے یہ اعلان کروایا جاتا ہے 5 وقت کی نمازوں کا، ان پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کرونا اذانوں سے بھگانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کیوں کیا گیا؟ چونکہ ذہن میں پہلے سے ایک مفروضہ بنا ہوا ہے کہ جب بلائیں اور آفات نازل ہوتی ہیں، اذانیں کہنے سے، بے وقت اذانوں سے، بے وقت اذانیں دینے سے وہ بلائیں بھاگ جاتی ہیں۔ اب یہ ایک ذہن میں مفروضہ بنا ہوا تھا اور اس کے مطابق عمل کیا، کافی عرصہ تک کرتے رہے، پھر دیکھا اثر نہیں ہوتا اور چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا۔ اور بعد میں لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ اذانیں غیر مؤثر ہیں اور دین نے جو کچھ انسان کو رہنمائی کی ہے اس کا نعوذ باللہ کوئی اعتبار نہیں ہے، چونکہ کرونا میں دین کوئی انسان کو مناسب رہنمائی نہیں کر سکا۔ نہ پیروں کی پھونکیں کام آئیں، نہ تعویذ کام آئے، نہ دم درود کام آیا، نہ دعائیں کام آئیں۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اذانیں بھی دیکھ لیں، سب کچھ کر لیا، لیکن کرونا اتنا ڈھیٹ تھا کہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوا اور پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ کام جو کر رہے تھے ہم تعویذوں کے ذریعے، دم درود کے ذریعے، پھونکوں کے ذریعے، تعویذوں کے ذریعے کرونا بھگانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ سب ہمارے ان ذہنی مفروضوں کی وجہ سے ہے جو پہلے سے دین کے متعلق اور آفات اور بلاؤں کے متعلق موجود ہیں۔ اور انسان جو کوئی بات سنتا ہے پہلے سے ذہن میں موجود مفروضے کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھتا ہے۔ اگر پہلے سے موجود ذہنی مفروضے کے مطابق ہو یہ بات تو اسے مان لیتا ہے، کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ اگر پہلے سے موجود ذہنی مفروضے کے مطابق نہ ہو تو فوراً انکار کر دیتا ہے، یہ غلط ہے، یہ تو کسی نے نہیں کہا، یہ تو پہلے نہیں سنا، یہ کیسی نئی بات کر دی آج۔ خوب یہ نئی کیوں ہیں؟ چونکہ آپ کے ذہن میں پہلے سے اور مفروضہ بنا ہوا ہے اور یہ بات اس مفروضے کے خلاف آپ کو لگتی ہے، لہٰذا قبول نہیں کرتے ہم۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام مقدس مسلمانوں کے ذہنی مفروضوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ اس وقت سے بھی لے کر آج تک 1400 سال ہونے کو ہیں، اور جتنے مفروضے دینی لحاظ سے مسلمانوں کے ذہنوں میں بنا کے ڈالے گئے ہیں، ان مفروضوں کے ساتھ یہ قیام میل نہیں کھا رہا، جڑ نہیں رہا، ان سے ہضم نہیں ہوتا۔ لہٰذا پہلے قدم پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ انکار کیوں کیا بیعت کا، دوسرے قدم پر انکار کر کے پھر خروج کیوں کیا، مکہ کیوں گئے، کوفہ کیوں گئے، لوگوں نے سمجھایا، لوگوں نے روکا، لوگوں نے مشورے دیے، بڑے بڑے اکابرین صحابہ نے، بڑی شخصیات نے آ کر ہمدردی کے ساتھ، اپنے بھائیوں نے امام حسین علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ نہ جائیں، یہ قیام کا ارادہ ترک کر دیں، لیکن امام آخر تک قائم رہے اور قیام کیا اور اس انجام تک گئے جو سب کے سامنے ہے۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ سوال یہ ہے کیوں ہوا؟ چونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ مفروضے ہیں کہ حکومت جیسی بھی ہو، آپ کو اس سے کیا لگے، آپ تو اپنا کام دیکھو، اپنا کام نکالو، حکومت سے کیا لگے آپ کو، اچھی حکومت ہے تو بھی، غلط حکومت ہے تو بھی، آپ اپنی زندگی سے سروکار لگو، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبھیڑ تو۔ اور ایسے میں جب سب لوگ یزید کی حکومت کے بارے میں خاموش ہیں، امام حسین علیہ السلام کو اعتراض ہے۔ تو ذہنی مفروضے پہلے سے جو بنے ہوئے ہیں وہ یہ کہ حکومت جو بھی بن جائے اس حکومت کو مان لینا چاہیے، اگر نہیں بھی اچھی لگتی آپ کو اور نہیں ہے اچھی تو خاموش رہنا چاہیے،
خاموشی سے اپنی زندگی بسر کریں. حکومتوں سے ٹکرانا، حکومتوں کی مخالفت کرنا، حکومتوں کی مذمت کرنا، یہ انسان کو جائز نہیں ہے، انسان کے لیے روا نہیں ہے. یہ منصوبے، یہ مفروضے پہلے سے ہمارے ذہنوں میں بنائے گئے ہیں، ڈالے گئے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے ان مفروضوں پر. اس لیے قدم قدم پر امام حسین علیہ السلام کے ہر اقدام کے بارے میں سوال اٹھتا ہے، یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا. اور خصوصاً تنعیم کا واقعہ کہ یہ امام نے یہ مال اس کاروان و قافلہ سے کیوں لے لیا. ایک موضوع جس بارے میں ہم جتنے مفروضے ذہن میں بنے ہوئے ہیں انہیں کل عدم قرار دیں، کینسل کر دیں، ختم کر دیں ذہن سے، چونکہ غلط مفروضے ہیں، باطل مفروضے ہیں، فاسد مفروضے ہیں. ماں باپ نے ڈالے ہیں تو بھی غلط ہیں، کسی عالم نے، استاد معلم نے ڈالے ہیں تو بھی غلط ہیں، کسی ذاکر خطیب نے ڈالے ہیں تو بھی غلط ہیں. جس نے بھی یہ مفروضہ ہمارے ذہن میں ڈالا ہے، دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت ہمارے ذہن میں یہ مفروضہ قائم ہو گیا ہے، آپ یقین جان لیں یہ باطل ہے، قرآن کی نگاہ سے باطل ہے، دین کی نگاہ سے باطل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے اور شریعت کے مطابق یہ مفروضہ باطل ہے. اور وہ ہے کہ حکومت عدل اور حکومت جور میں فرق نہ کرنا. یہ سمجھنا کہ حکومت ہوتی ہے، عادل اور غیر عادل میں فرق نہیں ہے. انسان اپنے مفاد کو دیکھے. جس حکومت میں آپ کا مفاد نکل رہا ہے اور آپ کو مفاد مل رہا ہے، اس حکومت کے ساتھ آپ چلیں. جس حکومت نے آپ کا مفاد مشکل میں ڈال دیا ہے، وہاں کوئی اور سمجھوتے کا طریقہ، کوئی دوسرا متبادل راستہ اختیار کر لیں آپ. یہ تقسیم کہ حکومت جائز و ناجائز، اس کو حکومتوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا، جائز اور ناجائز میں، اور ناجائز حکومتوں کا انکار کرنا، ان کی بیعت نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی پیروی میں نہ آنا، ان کی مشروعیت کو قبول نہ کرنا، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. عملی طور پر ہم دیکھیں سب ایسے ہیں، مسلمان بھی، شیعہ بھی، سنی بھی، سب ایسے ہیں کہ آپ کو، میں نے کل کی گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ پوری زندگی میں اور خصوصاً دینی مسائل میں ایک نیم نگاہ بنو امیہ پر ضرور رکھیں. ہر مسئلے کے اندر بنو امیہ کو نظر انداز نہ کریں، اس معنی میں کہ آپ کو تاریخ میں اور آج جتنے مسائل کا سامنا ہے یہ بنو امیہ کے گھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ ساری مشکلات کھڑی کی ہیں. ہر چیز میں ان کا سایہ ملے گا آپ کو، ہر چیز میں ان کا دخل نظر آئے گا آپ کو دین کے اندر. جیسے آج مسلمان ملکوں میں جہاں جنگ ہے، جہاں جدال ہے، وہاں شیطان امریکہ کا عمل دخل کہیں نہ کہیں سے ہے، کسی طریقے سے اس کے اندر یہ آ جاتا ہے. اسی طرح دین کے تاریخی مسائل میں بنو امیہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہیں، ضرور اس کے ذمہ دار ہیں. یہ نظریہ کہ حکومت ہوتی ہے، جائز و ناجائز کا سوال نہیں اٹھانا چاہیے، یہ بنو امیہ کا نظریہ ہے جو گزشتہ سال اسی مناسبت سے عشرہ اول کی مجالس میں امام حسین علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں وضاحت کی تھی. اور وہ جعلی اور من گھڑت روایتیں اور حدیثیں جو بنو امیہ نے پیسے دے کر، کرایہ دے کر، رینٹ پہ بنوائی تھیں، وہ حدیثیں آپ کے نمونے کے طور پر بتائی ہیں جن میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ حکمران جیسا بھی ہو اس کی اطاعت آپ پر واجب ہے. خوب یہ بنو امیہ کا نظریہ ہے، لیکن اس بنو امیہ کے نظریے کو وہ لوگ زیادہ مانتے ہیں جو بنو امیہ پہ لعنت کرتے ہیں. کچھ لوگ تو بنو امیہ پہ نہیں کرتے لعن طعن، بنو امیہ کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی طرح ان کے کام کی توجیہ کر لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں مجتہدین تھے یہ سارے. یہ بنو امیہ جتنا انہوں نے فساد کیا ہے یہ ان کا اجتہاد تھا، اور مجتہد غلطی بھی کر جائے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی، اسے کوئی برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، قابل مذمت نہیں ہے، قابل سرزنش نہیں ہے. یہ ان کو ایک راستہ مل گیا ہے
بنو امیہ کی تباہیوں اور خرابکاریوں کو اور ان کی غارتوں کو توجیہ کرنے کے لیے اجتہاد ہے ان کا۔ وہ لوگ تو بنو امیہ کا احترام کرتے ہیں، یا بنو امیہ کی نسبت ان کے ذہنوں کے اندر نرم گوشہ ہے، لیکن شیعہ آیا دنیا میں اس وقت ایسے ہیں جو حکومت کے جائز اور ناجائز ہونے کو کوئی فرق نہیں کرتے۔ آپ پوری دنیا کے تشیع کا ملاحظہ کریں، پاکستان میں رہنے والے شیعہ، ان کے لیے کوئی فرق پڑتا ہے جائز حکومت اور ناجائز حکومت، ظالم حکومت اور عادل حکومت، عادل حکمران اور جائر حکمران؟ پاکستان کے کسی شیعہ کے لیے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ سارے حکمران آئے ہیں باری باری، سول بھی آئے ہیں، فوجی بھی آئے ہیں، ظالم بھی آئے ہیں، ستمگر بھی آئے ہیں، ہر طرح کا حکمران آیا ہے۔ ان کا رویہ سب کے ساتھ یکساں تھا۔ کیا رویہ تھا؟ سب کا احترام کرنا ہے، سب کو ووٹ دینا ہے، سب کے ساتھ مل کے رہنا ہے، سمجھوتے سے رہنا ہے، جائز و ناجائز کی بات مت چھیڑو۔ جب ایک دفعہ ایک حکومت بن جاتی ہے، اس حکومت کو ماننا ہوتا ہے۔ یہ مفروضہ ذہنوں میں بنا ہوا ہے، یہ بنو امیہ کا تعلیم دیا ہوا، بنو امیہ نے جو دین ڈیزائن کیا، انجینئرنگ کی، اس کے اندر اس نے یہ تعلیم دی ظالم حکمرانوں کو ماننے کے لیے۔ اب آپ توجہ کریں، شیعہ کو کتنی نفرت ہے بنو امیہ سے، لیکن عملاً بنو امیہ کے مسلک پر ہیں اس موضوع میں کہ حکومت کے بارے میں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت کیسی بھی ہو، حاکم جائر ہو یا حاکم عادل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے ملک کا یا باہر کسی ملک کا۔ مثلا ہندوستان کے اندر مسلمان سارے اور ہندوستان میں رہنے والے شیعہ، ان کے لیے کوئی فرق پڑتا ہے ہندوستان میں کون حاکم ہو؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے لیے۔ جو بھی حاکم آئے، اگر ان کو نوکریاں دے دے، اگر ان کے مطالبات مان لے، اگر ان کو تھوڑا سا سہولت دے دے اور ان کے اجلاس اور جلسوں کی اجازت دے دے، تو یہ حاکم ٹھیک ہے، جائز ہو یا ناجائز ہو، جائر ہو یا عادل ہو۔ جور و عدل کی بحث حکام کے بارے میں سرے سے کسی مسلمان کے ذہن میں آتی نہیں ہے، کسی ذاکر خطیب کی زبان پہ جاری نہیں ہوتی، کسی عالم اور فقیہ کے زبان پہ اور قلم سے جاری نہیں ہوتی، وہ فرق ہی نہیں کرتا۔ اور یہ وہ مفروضہ ہے جس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کام جو کیا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ یہ حکومت کا مال تھا۔ کیسی حکومت کا مال تھا؟ حاکم جور، حکومت جور نے یہ مال، حکومت جور نے کہاں سے؟ اپنے باپ کی وراثت تھی۔ یہ بجیر ابن ریسان والی یمن کے باپ کی وراثت تھی، مال تھا اس کا؟ یا یہ یزید کے باپ کی وراثت تھی جو اونٹوں پہ لاد کے لے جا رہے تھے؟ یہ مال کون سا مال تھا؟ یہ حاکم جور کا لوٹا ہوا مال تھا، لوگوں سے چھینا ہوا مال تھا، ڈاکے کا مال تھا، چوری کا مال تھا، عوام کا استحصال کر کے لیا ہوا مال تھا، اور یہ مال لے کر وہ جا رہے ہیں۔ یہ حکومت کا مال، حکومت جور، حکومت ظالم، حکومت ظالم کے مقابلے میں لا تعلق رہنا، نیوٹرل رہنا۔ کتنی خوبصورتی بات کرتے ہیں شیعہ کو کہ نیوٹرل ہوں۔ دادا بھی نیوٹرل تھا، بیٹا بھی نیوٹرل ہے، آگے سے چوزے سارے نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرل کس بارے میں؟ بے شک کوئی ظالم ہو، بے شک کوئی جابر ہو، بے شک ستمگر ہو، بے شک یزید ہو، آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے، آپ کو متعصب اور معترض نہیں ہونا چاہیے۔ کہ حکومت حکومت ہوتی ہے، جب بن جائے تو پھر اس کو کچھ نہیں کر سکتے، آپ ماننا پڑتا ہے۔ جیسے بلوچستان کے ایک سابقہ وزیر اعلیٰ تھے، مست نشے میں رہتے تھے عموماً، وہ ان سے پوچھا گیا جعلی ڈگری کے بارے میں، تو انہوں نے فرمان صادر کیا مستی کے عالم میں کہ ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی ہو، اور یہ ان کا کلام یونیورسل بن گیا، پوری دنیا میں ترجمہ ہو کے ساری قوموں کو سنایا گیا کہ ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی ہو۔ انہوں نے ڈگری کے بارے میں یہ ارشاد کیا تھا، اور عوام حکومت کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں، حاکم ہوتا ہے، ظالم ہو یا عادل ہو، حق ہو یا باطل ہو،
منصف ہو یا ظالم و ستمگر ہو، حاکم حاکم ہوتا ہے. حاکم کے مقابلے میں آپ کو نیوٹرل بننا پڑے گا. خوب یہ نیوٹرل تھے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، اور آج بھی نیوٹرل ہیں. آج آپ بتائیں کس مسلمان کو کیا تکلیف ہے کسی حکمران سے؟ دنیا کے کسی حکمران سے کیا تکلیف ہے؟ کچھ تکلیف نہیں ہے، بلکہ الٹا دعائیں دیتے ہیں، الٹا ان کے لیے تعویذ باندھتے ہیں، امام ضامن باندھتے ہیں، الٹا ان سب کو مودی کے لیے چندہ جمع کر خمس جمع کرتے ہیں، مودی کی مدد کے لیے خمس جمع کرتے ہیں علماء. نہ صرف نیوٹرل نہیں ہے بلکہ ظالمین کے معاون، ظالموں کے حامی اور ظالموں کے معاون بنے ہوئے ہیں. حکومت جور مومن کے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. یہ دین کا واضح حکم ہے، قرآن کی صریح نص ہے. طاغوت کو نہیں مان سکتے، ظالم کو نہیں قبول کر سکتے، کسی طور پر قبول نہیں کر سکتے. آپ کی جان چلی جائے پھر بھی ظالم کو قبول نہیں کرنا، ظلم قبول نہیں کرنا، ستم قبول نہیں کرنا. یہ ایک مفروضہ ہے جو سب کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ حکومت ایک دفعہ تشکیل پا جائے، پھر اس حکومت کے جو اموال ہیں، اس حکومت کے اختیارات ہیں، اس حکومت کے ایسٹس ہیں، یہ سارے یہ حکومتی ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. عزیزان من، اللہ نے انسان کو محترم اور با کرامت و مکرم بنایا ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہر بنی آدم احترام کے ساتھ پیدا ہوا ہے. ہر بنی آدم اس کی جان کا احترام ہے، اس کے مال کا احترام ہے، اس کی ناموس کا احترام ہے. لیکن یہی بنی آدم بعض اوقات اپنی کرامت، اپنے احترام کی حد سے باہر ہو جاتا ہے، اور کرامت اس کی اور احترام اس کا ختم ہو جاتا ہے جب وہ پہلا ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے. ظلم انسان کی احترام کو ختم کر دیتا ہے. ظالم کا احترام انسانی باقی نہیں رہتا. ظالم کسی انسانی منصب کے قابل نہیں ہوتا، لائق نہیں ہوتا. ظالم کو قبول کرنا یہ خود انسانیت کے خلاف ایک حالت ہے، وہ کیفیت ہے. امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما. میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، موت کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں، موت کی آرزو کرتا ہوں، لیکن ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا، ظالمین کی معیت میں زندگی گزارنا، ظالموں کے سائے میں زندگی گزارنے کو ننگ و آر سمجھتا ہوں، اپنے لیے ننگ سمجھتا ہوں، اپنے لیے ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا. عزیزان، یہ ظلم کے مقابلے میں نیوٹرلزم کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کس نے کیا ہے؟ یہ بنو امیہ نے. اور بنو امیہ کی تعلیم، بعضوں نے لاشعوری طور پر بنو امیہ کا مکتب اختیار کر لیا ہے. ویسے بظاہر بنو امیہ کو برا بھلا کہتے ہیں، بنو امیہ کی سرزنش کرتے ہیں، بنو امیہ پہ لان تان کرتے ہیں، لیکن بنو امیہ نے جو بنیادیں بنائیں، جو نظام بنایا، جو سیاست بنائی، جو اصول بنائے، وہ سارے قبول کیے ہوئے ہیں دل و جان کے ساتھ، اور اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ان میں سب سے بڑا ضابطہ جس کی آڑ میں بنو امیہ نے حکومت کی لگ بھگ 100 سال تک مسلمانوں کے اوپر، صحابہ رسول کے اوپر اور مومنوں کے اوپر، وہ یہی ضابطہ تھا کہ حاکم حاکم ہوتا ہے، وہ جور کا ہو یا عدل کا ہو، وہ حق ہو یا ناحق ہو، وہ باطل ہو یا صحیح ہو، یہ نہیں دیکھنا تم نے. اگر حکومت ہے تو وہ احترام رکھتی ہے، وہ حکومت، اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے. یہ ایک مفروضہ ہے ہمارے ذہنوں میں. دوسرا مفروضہ جو باطل ہے، غلط ہے، پوری دنیا کے قوانین کی روح سے باطل اور غلط ہے، تمام دنیا کے مذاہب کے نزدیک باطل ہے، لیکن بنو امیہ کے نزدیک ٹھیک ہے. اور بنو امیہ نے اس ضابطے کو اپنایا بھی اور اس کو تبلیغ بھی کیا، پرچار بھی کیا، اور آج ہم بھی اس ضابطے کے اوپر پابند ہیں. اور وہ کیا ہے کہ مال جس کے پاس، جس کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ اس کا ہے.
جو مال جس کے ہاتھ میں ہے، صاحب مال جو آدمی ہے، آپ یہ نہ دیکھو یہ مال کہاں سے آیا، یہ نہ پوچھو یہ مال کہاں سے آیا، کس کا ہے، کیسے لیا ہے، بس یہ دیکھو اس وقت ہے کس کے پاس، کس کے مٹھی میں ہے، کس کے اکاؤنٹ میں ہے، کس کے اختیار میں ہے، کس کی جیب میں ہے، کس کے خزانے میں ہے۔ جس کے پاس مال جیسے بھی آ گیا یہ مال اس کا ہے، اور آپ کا اس مال سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اس مال کو ہاتھ لگایا تو آپ مجرم ہو جائیں گے، آپ چور ہو جائیں گے، آپ ڈکیت ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا باطل مفروضہ ہے، یہ بنو امیہ کا بنایا ہوا مفروضہ ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا مفروضہ نہیں ہے، بھلے اللہ کا قانون ہے کہ مال، انسان کا مال انسان کی جان کی طرح احترام رکھتا ہے، محترم ہے۔ اگر انسان کا اپنا مال ہو، اگر انسان کا جائز مال ہو، اگر انسان کا حلال مال ہو، حق ہو اس کا یہ مال، اور ہے کثرت سے اموال ایسے ہیں جو جائز اموال ہیں، جو حلال اموال ہیں، جو انسان کو قانونی طریقے سے، شرعی طریقے سے ملے ہیں، یا اس کی محنت کا نتیجہ ہے، اس کی کوششوں کا نتیجہ ہے، یا وراثت میں یہ مال اس کو ملا ہے، یا کسی نے ہدیہ دیا ہے۔ بہرکیف صحیح اور جائز مال کے حصول کے بیسیوں طریقے ہیں، اور ان طریقوں سے لوگ مال حاصل کر رہے ہیں، کسب و کار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، صنعت میں کام کر رہے ہیں، اور خدمات پیش کر کے ان کے بدلے میں مال حاصل کرتے ہیں۔ یہ مال ان کا محترم ہے، اس مال کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہ قانون کہ ہر مال جس کے پاس جہاں سے بھی آیا ہے وہ اس کا مال ہے، اسے آپ نہیں چھیڑ سکتے، یہ قانون باطل ہے، یہ بنو امیہ کا قانون ہے۔ پہلے یہود کا قانون تھا، یعنی یوں نہیں کہ بنو امیہ نے اختراع کیا ہے، بنو امیہ نے یہود سے لیا ہے، چونکہ ان کی بہت ساری پالیسیاں بھی یہود کی تقلید ہیں، جو یہود کرتے تھے اپنے عہد میں وہی بنو امیہ نے مسلمانوں کے اندر رائج کیا ہے۔ مال، ہر مال محترم نہیں ہے، حق مال، جائز مال، قانونی مال، شرعی مال جو آپ کا پاس جتنا بھی ہے، خربوں ہے تو بھی محترم ہے، آپ کا ہے، اربوں روپیہ ہے تو آپ کا ہے، کروڑوں روپیہ ہے آپ کا ہے، لاکھوں روپیہ ہے آپ کا ہے، ہزاروں روپیہ ہے آپ کا ہے، سینکڑوں روپیہ ہے آپ کا ہے۔ جتنا مال ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، جس شکل میں ہے، کرنسی کی شکل میں ہے آپ کا اپنا مال ہے، جائیداد کی شکل میں ہے آپ کا اپنا مال ہے، کسی اور ایسٹ یا اثاثے کی صورت میں ہے آپ کا اپنا مال ہے، تجارت کا سامان ہے آپ کا اپنا مال ہے، یہ آپ کا جائز اور قانونی مال ہے۔ اسے کوئی دوسرا حق نہیں رکھتا، جو اس کو ہاتھ رکھے گا، اس چھینے گا، لے گا طاقت سے یا مکر سے، مجرم کہلائے گا اور اس کو سزا ملنی ہے۔ لیکن وہ مال جو انسان کا نہیں ہے اپنا، اور اس پر حق بھی نہیں رکھتا، اور اس کو کسی ناجائز طریقے سے انسان نے حاصل کر لیا ہے، ناجائز طریقے سے جو مال اس نے حاصل کر لیا ہے، یہ مال اس کا نہیں ہے جس کے پاس ہے، اور یہ مال اس کے پاس رہنے نہیں دینا۔ یہ فریضہ ہے مومنوں کا، یہ فریضہ ہے حکومتوں کا کہ ناجائز مال اس غاصب، قابض اور ڈاکو ڈکیت کے پاس نہیں رہنے دینا، اس چور کے پاس نہیں رہنے دینا۔ آپ کے فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے۔ جس طرح نماز آپ پر واجب ہے 5 وقت کی، اسی طرح یہ لوٹا ہوا مال لٹیرے سے لے کر واپس اپنی جگہ پہنچانا، یہ بھی آپ پر لازم اور واجب ہے۔ یہ 2 مفروضے جو ہمارے ذہنوں میں تلقین کیے گئے ہیں اور ہماری پرورش میں، پاکستان کی ثقافت میں شامل ہیں، مذہب کی تفریق کے بغیر۔ پاکستان میں آپ کسی کو پوچھ لیں حکومت کیسی ہو، وہ حکومت ہوتی ہے، اصلی ہو یا نقلی ہو، حکومت ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر پاکستانی اس بات کا معتقد ہے، شیعہ سنی اس بات کا معتقد ہے۔ فقط یہ کام کرے کہ وہ اگر شیعوں کو تھوڑی سی مراد حکومت دے دے، باتیں سن لے، سنیوں کی مراد کر لے، اور شیعہ کوئی مشورہ دیں تو مان لیں، سنی مشورہ دیں مان لیں، کچھ شیعہ مشیر اپنے کابینہ میں رکھ لیں، کچھ سنی مشیر اپنی کابینہ میں رکھ لیں، کمیٹیوں میں کچھ بندے شیعہ رکھ لیں، کچھ بندے سنی رکھ لیں، بس اگر یہ تعادل توازن ہے اور یہ
تناسب کی بنیاد پر یہ کمیٹیاں بنا دی ہیں تو یہ بہترین حکومت ہے، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسا ہی کرتے ہیں یہ۔ خب آپ دیندار بھی ہیں، آپ مومن بھی ہیں، آپ مسلمان بھی ہیں، اپنے دین سے پوچھو کہ حکومت کے بارے میں دین نے آپ کو نیوٹرل رکھا ہے۔ اسلام سے پوچھو، اور پھر آپ امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہو، امام حسین کے شیعہ ہو، امام حسین کو ماننے والے ہو، امام حسین علیہ السلام سے پوچھو کہ حکومت کے معاملے میں انسان کو نیوٹرل ہونا چاہیے، حکومت جیسی بھی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ نیوٹرل ہے، یہ جرم ہے، یہ معصیت ہے، حکومت کے متعلق نیوٹرل رہنا جرم ہے، معصیت ہے۔ امام حسین کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک، امام علی کے نزدیک، ائمہ اطہار کے نزدیک یہ معصیت اور جرم ہے۔ یہ بے شک اس معصیت کے جواز نکالا ہوا ہے بہت ساروں نے، اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ مردار کے کھانے کے برابر ہے۔ جس طرح شریعت مقدسہ نے ایک اضطراری حالت کے لیے احکام بنائے ہیں کہ جب آپ مضطر ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، کوئی آپ کے پاس جائز اور صحیح راستہ نہ ہو، تو وہاں پر آپ مردار بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ کسی ایسے درے میں بند ہو گئے، کسی ایسی وادی میں، ہوتا ہے کسی کوہستان میں، پہاڑ میں، برفیلے علاقے میں، کہیں آپ پھنس گئے اور وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مردار کے علاوہ وہاں مرے ہوئے یا حرام جانور ہیں، چوہے ہیں، سانپ ہیں، مینڈک ہیں، اور یہ الا بلا وہ جو چائنیز کھاتے ہیں، کورین کھاتے ہیں، جاپانی، یہ جاپانی کھانا وہاں فراوان ہے، چپکلیاں ہیں، یہ کھائیں یا نہ کھائیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر حلال میسر نہیں ہے، جائز غذا میسر نہیں ہے اور موت کا خطرہ ہے اور مرنے کے قریب ہو، تو اتنی مقدار میں یہ حرام، یہ مردار کھا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ اتنا شریعت نے اضطرار کی حالت میں، اضطرار سے نکلنے کے لیے اتنا اجازت دی ہے، اتنی لچک رکھی ہے کہ مردار اتنی مقدار میں کھا سکتے ہو۔ اس کو یہ دلیل بنا لیا گیا ہے کہ آپ پوری زندگی اضطرار میں گزارو، ساری زندگی مردار کھاؤ، تم بھی مردار کھاؤ، تمہارے بچے بھی مردار کھائیں، تمہاری کئی نسلیں مردار کھائیں۔ اتنا اضطرار انسان پر طاری ہو گیا ہے، اتنا اضطرار مومنین پر طاری ہو گیا ہے۔ وہ اضطرار تو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان کسی پہاڑی میں، کسی درے میں پھنس جاتا ہے، پھر اس کے بعد خود نکل آتا ہے یا کوئی مدد کرتا ہے، وہاں سے باہر آ جاتا ہے اضطرار سے۔ اضطراری حالات دائمی نہیں ہوتے، اضطراری حالات کی صدیاں نہیں گزرتی، اضطراری حالات ٹیمپریری ہوتے ہیں، اضطرار برطرف ہو جاتا ہے، مردار منع ہو جاتا ہے۔ لیکن جن کو مردار کی عادت پڑ گئی ہو، جو مردار خور ہو چکے ہوں اور مردار خار ہو چکے ہوں، اضطرار ختم بھی ہوتا ہے پھر بھی مردار ہی کھاتے ہیں، چونکہ منہ لگ گیا ہے، ان کی لذت آ گئی ہے مردار کی ان کو، اس لیے مردار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ دین ہمیں نیوٹرل نہیں رکھتا، غیر جانبدار نہیں بناتا حکومت جور اور مال حرام کے مقابلے میں، کہ مال اس کا ہے، آپ کو کیا لگے، جہاں سے آپ کہتے ہیں فلاں کا مال سارا حرام ہے، لیکن ہے اس کا ہی، یہ سب کے ذہنوں میں ہے کہ ناجائز ہے لیکن ہے اس کا اپنا مال ہے۔ بھائی اگر اس کا مال جائز نہیں، حرام کا ہے، تو یہ اس کا نہیں ہے۔ گاڑی کس کے پاس ہے، چابی جس کے پاس ہے، گاڑی اس کی تو نہیں ہوتی۔ ممکن ہے یہ گاڑی اس نے چوری کر لی ہو، ڈاکہ ڈالا ہو، کسی کی گاڑی چرا کے لے گیا ہو۔ اب چونکہ گاڑی اس کے پاس ہے، ہم بھی معتقد ہو جائیں، ہمیں پتہ اس کی نہیں ہے، لیکن چونکہ ابھی اس کے اختیار میں ہے، لہٰذا ہم قائل ہو جائیں یہ گاڑی اس کی ہے۔ یہ ہم غلطی کر رہے ہیں کہ گاڑی اس کی ملکیت سمجھ رہے ہیں اور گاڑی اس کا حق سمجھ رہے ہیں، اور گاڑی کو اس کے پاس رہنے کے لیے ہم ذہنی طور پر آمادہ ہیں کہ جب تک اس کے پاس ہے اسی کے پاس ہے۔ پتہ ہے چرائی ہے اس نے، جب چرائی ہے اس نے تو یہ اس کی نہیں ہے یہ گاڑی۔ اب جب اس کی نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ جب اس کی نہیں ہے تو اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، جس کی ہے اس کے پاس جانی چاہیے، یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے۔ اگر آپ کے علم میں یہ بات آ گئی ہے
کہ یہ گاڑی جس کے پاس ہے یہ اس کی نہیں ہے، نہ امانت کے طور پر اس کے پاس ہے، نہ عاریتاً اس کے پاس ہے، نہ کرائے پہ اس نے لی ہوئی ہے، اس نے چرائی ہوئی ہے، حرام میں یہ گاڑی اس کے پاس ہے. بس آپ کی ابھی کوشش کیا ہو، یہ نہیں ہے کہ یہ گاڑی چونکہ حرام کی ہے سستے کرائے پہ ہمیں دے دو، چند دن کے لیے ہمیں دے دو، ہم استفادہ کریں اس سے. نہ عزیز من، یہ گاڑی اس کی نہیں ہے جس کے پاس ہے، اور اس کے پاس رہنی بھی نہیں چاہیے. یہ حکومت کا فریضہ ہے اور یہ مومنین کا فریضہ ہے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حصہ ہے کہ جس کی گاڑی نہیں ہے اور اس کے قبضے میں ہے، یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کے اختیار سے نکلنی چاہیے اور نکالنی چاہیے. یہ دین ہمیں نہیں پڑھایا گیا، یہ دین ہمیں نہیں سمجھایا گیا، یہ دین تبلیغ نہیں ہوا، یہ دین کسی نے پیش نہیں کیا. اور جب امام حسین علیہ السلام نے یہی کام کیا، قافلہ آیا ہے لدا پھندا، روکا، کیا ہے مال، کس کا ہے؟ جبیر ابن ریحان کا. کس کے لیے ہے؟ یزید کے لیے ہے. اب یہ تمہارا جبیر کے باپ کا ہے؟ نہیں. یزید کے باپ کا ہے؟ نہیں. ان کو وراثت میں ملا ہے؟ نہیں. کس کا ہے؟ یمن کے عوام کا لوٹا ہوا مال ہے، بس یہ تمہارا نہیں ہے. جب تمہارا نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ نوش جان لے جاؤ نہ. جب تمہارا نہیں ہے تو تمہارے پاس رہنا بھی نہیں چاہیے، تمہارے تصرف میں بھی نہیں رہنا چاہیے، فوراً تمہارے اختیار سے باہر آئے. کہاں جائے؟ جہاں اس کے لیے اللہ نے حکم بنایا ہے. یا اپنے مالک کے پاس واپس جائے جس سے لوٹا گیا ہے، یا اس کے پاس جائے جس کو اللہ نے ان اموال کا مختار بنا دیا ہے، ان اموال کا مدیر بنا دیا ہے، ان اموال کا صاحب بنا دیا ہے، تصرف کرنے کا حق دے دیا ہے اللہ نے. وہ کون ہے؟ وہ اولی الامر ہے، وہ حاکم شرعی ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا امام ہے، وہ ولی ہے. یہ اس کا مال ہے، یہ اس کے اختیار میں جانا چاہیے. اب پتہ سب کو ہے کہ یہ مال ان کا نہیں ہے جو لے کے جا رہے ہیں، اور ان کا بھی نہیں ہے جن کے لیے لے کے جا رہے ہیں، لیکن سارے آنکھیں بند کر کے حج کر رہے ہیں. یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے. فریضہ یہاں یہ نہیں بنتا تھا نیوٹرل بن جاؤ کہ مال تو اس کے پاس ہے، اس کا نہیں ہے لیکن اس کے پاس ہے، ناجائز اس کے پاس ہے. اگر ناجائز اس کے پاس ہے تو اس کے اختیار سے نکلنا چاہیے یہ مال. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ مال لے لیا ہے. عزیزان، اب آئیں حسین کو امام بنائیں، اور پھر اپنی گلی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں اور اپنے ملک میں ذرا لوگوں کے اموال پر نگاہ ڈالیں. کس کے پاس کیا مال پڑا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے. اس میں سے کچھ مال اس کا اپنا ہے، کچھ مال حق کا ہے، حلال کا ہے اس کا، وہ اس کے پاس رہنا چاہیے، وہ گوارا ہو، نصیب ہو اس کو، ہنیئن لہو. لیکن کچھ مال ایسا ہے جو اس کا نہیں ہے. کہاں سے آیا ہے؟ سود لیا ہے اس نے، ربا لیا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اگر سود میں لیا ہے یہ اس کا نہیں ہے، یہ مال قبضہ اسی کا ہے، ربوی مال کا مالک بنا ہوا ہے. لیکن قرآن فرماتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یہ اس کا مالک نہیں ہے، یہ ناجائز مال ہے. خوب کیا کریں؟ اس کا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ہے، رہنا چاہیے اس کے پاس، نہیں رہنا چاہیے اس کے پاس. یہ مال اس سے نکالنا چاہیے، جس کا ہے اس کے پاس جائے، اس کو واپس ہونا چاہیے. جوا، قمار، جوا کھیلا، گھوڑے پہ شرط لگائی، کرکٹ پہ شرط لگائی، ہر چیز پہ شرط لگاتے ہیں. ابھی کراچی میں ایک جمعیت ہے، وہ میاں بیوی شرط لگاتے ہیں، بارش پہ شرط لگا دیتے ہیں. میاں کہتا ہے بارش ہوگی، بیوی کہتی ہے نہیں ہوگی. بارش ہو جائے تو میاں ₹1,00,000 بیوی کو دے دیتا ہے، نہ ہو تو بیوی ₹1,00,000 میاں کو دیتی تھی. گھر کا جوا، میاں بیوی کا جوا. یہ جوئے میں، قمار میں جو مال منتقل ہوتا ہے انسان کے پاس، یہ ناجائز مال ہے. اس کے پاس چلا گیا ہے، جواری کے پاس ہے، لیکن جواری اس کا مالک نہیں ہے، ناحق یہ مال اس کے پاس ہے. اس مال میں اس کو تصرف کا حق نہیں ہے، یہ مالک نہیں ہے.
جب مالک نہیں ہے تو قابض ہے، غاصب ہے. یہ مال اس کے اختیار سے ہاتھ سے باہر آنا چاہیے. کہاں جانا چاہیے؟ جس کا ہے اس کے پاس جانا چاہیے، یا بیت المال میں جانا چاہیے. بیت المال کا حصہ ہے یہ مال. چوری کا مال، چوری کی جو صبح و شام چوریاں ہوتی ہیں، کوئی کسی سے ٹلتا نہیں ہے. جس کی چوری ہوئی ہے یہ بھی کسی کی چوری کرنے سے ٹلتا نہیں ہے. چور کون نہیں ہے؟ جسے موقع نہیں ملا، ورنہ جس کو موقع ملا اس نے چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز اس نے چرا لی بالآخر کہیں نہ کہیں سے. چوری کی ہر چیز ناجائز ہے جس کے پاس بھی ہو، ناحق ہے. چوری کے مال کا مالک نہیں ہے جس کے پاس ہے، بے شک دکان بھری ہوئی ہو اس کی، اور یہ مال چونکہ اس کا نہیں ہے اور اس کے پاس ہے، یہ اس کے اختیار سے نکل آنا چاہیے. اس مال کو نکالنا ضروری ہے. ظاہر آسانی سے تو نہیں دے گا چور، اپنا مال تو آسانی سے نہیں دیتا، طاقت سے دے گا، دباؤ سے دے گا، پریشر ڈالنے سے دے گا، سزا دینے سے دے گا. اور یہ مال اس کے اختیار سے نکالنا یہ فریضہ ہے حاکم کا، حاکم شرعی کا، حاکم عادل کا، اور مومنین کا یہ فریضہ ہے. یہ مال اس کے اختیار سے نکالے. یہ نہیں رہنا چاہیے یہ مال اس کے پاس. ہر وہ مال جس کے بدلے میں انسان نے کوئی کام نہیں کیا، دھوکہ دے کے، مکر سے، فراڈ سے، فریب سے کسی کا مال لے لیا، پلاٹ بچوایا، بیچا دھوکہ دے کے. سادہ آدمی تھا، اس کو ورغلا کے دھوکہ دے کے اسے سستا پلاٹ مہنگا بیچ دیا، کسی کا پلاٹ دے کے اس کو پیسے اس نے لے لیے. یہ مکر و غبن و دھوکے سے جو اس نے کاروبار کیا، اس کے بدلے میں جو اس نے مال لیا ہے، اس مال کا یہ مالک نہیں ہے. یہ ناحق مال اس کے پاس ہے، اور چونکہ اس کے پاس ہے لیکن یہ مالک نہیں ہے، اس کے جیب سے، اس کے اکاؤنٹ سے نکلنا چاہیے یہ مال باہر. ضروری ہے یہ مال نکالنا. اگر یہ مال ان کے پاس رہنے دیا جائے، چوروں کے پاس چوری کا مال رہنے دیا جائے، ڈاکوؤں کے پاس ڈکیتی کا مال رہنے دیا جائے، اور فریبکاروں کے پاس مکاری کا مال رہنے دیا جائے، تباہ ہو جائے گی دنیا. معاشرہ تباہ ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، مٹ جائے گی انسانیت، پس جائیں گے لوگ سارے. اگر آپ نے ان سے یہ مال نہیں نکالا، لازم ہے شرعاً فقہ میں لازم ہے یہ مال نکالیں ان سے. یہ مال ان سے واپس آنا چاہیے. وہ مال جس کے بدلے میں انسان نے کچھ کیا نہیں ہے. یہ دم درود کا پیسہ، یہ پھونکے مارنے کا پیسہ، کیا کیا ہے آپ نے؟ پھونک ماری ہے. پھونک مارنے کے کتنے لاکھ بنتے ہیں؟ پھونک مارنے کے کتنے ہزار روپیہ بنتا ہے؟ یہ پھونکوں کے بدلے میں جتنا پیسہ ہے یہ ناحق پیسہ ہے. لے تو لیا اس نے، دھوکہ دے کے اس سے لے لیا. یہ ناحق پیسہ ہے، یہ اکل مال بالباطل ہے. قرآن کریم کے فرمان کے مطابق یہ واپس ہونا چاہیے. دین فروشی کا پیسہ، خیانت کا پیسہ، یہ ممبروں پہ آ کر فتنے کے ڈال کر اور اس کے بدلے میں فیسیں لینا، یہ پیسہ واپس ہونا چاہیے. سخت ہے حسینیت، حسینی بننا سخت ہے. تنعیم کا مقام آتا ہے حسینیت کی راہ میں، اور تنعیم کے مقام سے آنکھیں بند کر کے گزرے ہیں. ابھی ذکر آئے گا بعد کے مرحلہ میں. آنکھیں بند کر کے گزرنے والوں کا بھی وقت آئے گا، اور آنکھیں بند کر کے حج کرنے والوں کا بھی وقت آئے گا، بات آئے گی. یہ کون لوگ تھے جو تنعیم کے مقام پر جو فریضہ تھا اسے انجام نہیں دیا اور آگے گزر گئے؟ ان کا بھی بیچ میں ذکر آئے گا. آنکھیں بند کر کے عزادار بننا، آنکھیں بند کر کے حسینی بننا، اور تنعیم کی منزل کو انکار کر دینا، اور یہ کہنا جو مال جس کا ہے گزر جاؤں، لیکن یا حسین، اے حسین میں تیرا شیعہ ہوں، اے حسین میں تیرا عزادار ہوں. حسین کیا کہیں گے اس کو؟ تیرا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ تو ہر ناحق مال کا حامی ہے. تیرے خاندان کے اندر، اپنے گھر میں سب سے پہلے، یہاں ایک طالب علم تھے، اب نہیں ہیں، انہوں نے آ کر بتایا
کہ میرے باپ کے پاس جتنا پیسہ ہے ناحق ہے، سارا اس کا ناحق پیسہ ہے، جھوٹ کا پیسہ ہے، فراڈ کا پیسہ ہے، دھوکے کا پیسہ ہے. وہ سرکاری ملازم ہے، ایک دن بھی نہیں جاتا کام پر اور مہینے کے آخر میں جا کے تنخواہ لے کے آ جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح ٹھگی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور گھر میں بڑا امیر ہے، بڑے پیسے ہیں. اور مجھے بھی اس بچے نے اس باپ کو کہہ دیا کہ میں تیرے پیسے کا نہ جوتا پہنوں گا، تیرے پیسے کا نہ کپڑا پہنوں گا، تیرے پیسے سے ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا، چونکہ تیری ساری زندگی تو حرام کی ہے. اب وہ طالب علم یہ پریشان تھا کہ میں اپنی ماں کو کس طرح اس حرام سے بچاؤں. اس کے لیے کوئی متبادل کا، میں تو مدرسے میں آ گیا ہوں، مجھے تو حلال میسر آ گیا، لیکن ماں کو کہاں لے کے جاؤں؟ وہ اس لیے آیا تھا پریشانی لے کر، کیا کروں میں اس کو. ہے کوئی ایسا جو اپنے گھر میں نگاہ دوڑا کر دیکھے کہ میرے گھر میں جو پیسہ ہے، باپ کے پاس جو پیسہ ہے، میرے پاس جو پیسہ ہے، اس میں کتنا میرا حق حلال کا پیسہ ہے جو میرا نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہونا چاہیے. پہلے اپنے مال کا تصفیہ کرے، پھر حسینی بنتا ہے. پھر دوسروں کے مال، جو دوسروں کے پاس جو مال پڑا ہوا ہے اس کو دیکھے. خوب یہ پیسہ جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جا رہا ہے، یہ پیسہ ناحق ہے ان کے پاس، یہ واپس ہونا چاہیے. خمس کا پیسہ، زکوٰۃ کا پیسہ جو بیت المال ہے، جو امام کا مال ہے، یہ امام کا مال وہ کچھ نکالتے ہی نہیں ہے. یہ امام کا جو حق تمہارے مال میں ہے نہیں دیا تم نے، یہ تمہارا پیسہ نہیں ہے، یہ ناجائز پیسہ ہے تمہارے پاس، ناحق پیسہ ہے، یہ نکلنا چاہیے تمہارے اکاؤنٹ سے، تمہارے کھاتے سے. اگر خمس نہیں نکالتے تو پہلے تو خود اپنے مال میں ناحق مال شامل کیا ہوا ہے. اپنی درآمد میں جو آپ کا خمس کا زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ ادا نہیں کرتے ہو آپ. تو جو خود حرام کھا رہا ہے اس کے لیے تو بہت بڑا سوال ہے کہ یہ امام حسین نے یزید کا مال کیوں پکڑ لیا. اس کے لیے تو مسئلہ مشکل ہے کہ کیوں پکڑ لیا. تو یزید کا مال تھا، یزید کے پاس رہنے دیتے. یہ امام حسین نے کیا کام کیا؟ بھلے درست کام کیا ہے. آپ کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ چونکہ جس طرح اس نے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کیا ہوا تھا، آپ نے امام کا پیسہ ہڑپ کیا ہوا ہے. اور یہ پیسہ جو ادا کرتے ہیں، جو خمس، سارے ہی تو نہیں کھاتے، کچھ دیتے بھی ہیں خمس. یہ جو دیتے ہیں خمس کہاں جاتا ہے؟ یہ خمس جو دیتے ہیں آیا اپنی جگہ پہ جاتا ہے، بیت المال میں چلا جاتا ہے؟ جو خمس کے موارد ہیں مصرف کے، استعمال کے، وہاں پر جا کر وہ خمس کا پیسہ لگ جاتا ہے. اس پیسے کا تعاقب کرو، اس پیسے کا پیچھا کرو، ریکی کرو، یہ کہاں گیا یہ پیسہ؟ جا کے دیکھو. اگر تو اپنی جگہ پہنچ گیا، بیت المال میں پہنچ گیا، ولی شرعی کے اختیار میں چلا گیا، یا جو اللہ نے اس کے لیے مصرف مقرر کیا ہے اس مصرف تک پہنچ گیا، لگ گیا اس جگہ پر، پھر تو مطمئن ہو جاؤ کہ یہ خمس کا پیسہ یہ اپنی جگہ لگ گیا جا کر. لیکن اگر یہ ادا ہو گیا ہے، جیب سے نکل گیا ہے، کروڑوں اربوں روپیہ نکل گیا ہے، لیکن گیا کدھر ہے یہ معلوم نہیں ہے. یہ پیسہ آپ کو لوٹانا ہے، یہ واپس لینا ہے، مصادرہ کرنا ہے. یہ پیسہ لوٹانا ہے، آپ کا کام ہے، آپ کا فریضہ ہے. ایسے بیٹھے رہیں، نہ خود اپنے پاس جو بنتا ہے نہ وہ دیں، اور جو دیتے ہیں وہ بھی دوسرے ہڑپ کر جائیں، اور پھر ہم یا حسین کریں، اور مجلس حسین میں روئیں، آنسو بہائیں، اور پھر یہ کہیں جنت میں جائیں گے. امام حسین کے سامنے جب جاؤ گے تو جیسا وہ یمن کا قافلہ آیا تھا، سب سے پہلا کام تو حسین یہ کریں گے کہ تیرے پاس جو بیت المال ہے پہلے وہ نکال باہر. اور یہ کام صرف امام حسین نے نہیں کیا، ہر امام نے کیا ہے. اور سب سے بڑھ کر
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ امام کو جب امامت اپنے والد بزرگوار سے منتقل ہوئی، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے، بہت دشوار حالات میں یہ امامت منتقل ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں شہادت ہوئی امام کی، اور پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کا عہد سنبھالا۔ بہت دشواریاں امام علیہ السلام کے لیے پیش آئیں، بہت دشواریاں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وکلاء مقرر کیے ہوئے تھے۔ تمام مملکت کے اندر، بہت بڑی مملکت کی 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی اسلامی مسلمان مملکت کے اندر جگہ جگہ جہاں بھی شیعہ امامت کے پیروکار تھے، وہاں امام نے ایک نمائندہ اپنا وکیل مقرر کیا ہوا تھا جو لوگوں سے امام کا مال وصول کرے، اور جہاں امام نے بتایا ہوا تھا وہاں مصرف کرے، اور جہاں امام نے فرمایا ہوا تھا وہاں پر منتقل کرے۔ اور چونکہ امام کا زیادہ وقت نظر بندی میں اور زندان میں گزرتا تھا، یہ مال وکلاء کے لیے امام تک پہنچانا مشکل تھا، لہٰذا یہ مال ان کے پاس اکٹھا ہوتا رہا، جمع ہوتا رہا۔ سال ہا سال کا، 1 سال کا مال اتنا زیادہ بنتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، انہوں نے یہ انقلاب سے پہلے جب امام نجف میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، یہ جملہ وہاں پر بیان فرمایا ہے۔ امام نے فرمایا کہ بغداد شہر، بغداد شیعہ شہر نہیں ہے، مخلوط ہے، اکثریت شاید سنی آبادی ہو بغداد میں، اب نہیں، اس وقت جب صدام کی یا صدام کے پیشرو کی حکومت تھی، حسن البکر کی، اس وقت کا یہ جملہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہی خمس بغداد شہر کا اگر یہ سنبھالا جائے، بغداد شہر کے شیعہ جو خمس دیتے ہیں، یہ خمس اگر صحیح طریقے سے حفاظت کے ساتھ مصرف کیا جائے، خرچ کیا جائے، پوری زمین پر کوئی سید بھوکا نہیں رہے گا۔ یہ کسی خطیب کی بات نہیں تھی کہ جوش خطابت میں کر گیا، یہ ایک فقی کی بات تھی، یہ ایک مرجع تقلید کا فرمانا تھا، یہ ایک راہبر کا فرمانا تھا۔ ان کا فرمانا تھا کہ صرف بغداد کا خمس، اب تہران کا خمس، مشہد کا خمس، اصفہان کا خمس، اہواز کا و شیراز کا اور کراچی کا اور لاہور کا اور باقی پاکستان کا، ہندوستان کا اور باقی ساری دنیا کا خمس، اگر یہ سارا جمع کیا جائے اور اس کو اکٹھا کر کے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہے، پوری زمین پر کوئی بشر بھوک سے نہیں مرے گا۔ اتنا ہے یہ مال، بہت ہے یہ مال، اور یہ جو سارے نکالتے بھی نہیں۔ اب مثلا پاکستان میں کسی نے یہ مردم شماری نہیں کی کہ کتنے لوگ خمس دیتے ہیں، لیکن جو مشاہدہ ہے، جو تجربہ ہے، اس کے مطابق 2% زیادہ سے زیادہ 5% لوگ خمس دیتے ہوں گے۔ 5% مبالغہ ہے، 2% یقینی تعداد کہہ سکتے ہیں کہ ہر 100 مومنوں میں سے 2 آدمی خمس دیتے ہیں، باقی 98 نہیں دیتے۔ ہوتا ہے، بنتا ہے ان پر خمس، 1 روپیہ یا 2 روپے یا 4 روپے، لیکن دیتے نہیں ہیں، ان کی تربیت میں شامل ہی نہیں ہے کہ ہم نے خمس دینا ہے۔ خوب جو دیتے ہیں یہ 2%، سالانہ ان کا خمس اربوں کھربوں روپیہ بنتا ہے۔ خوب یہ خمس دے تو دیتے ہیں نا، یہ 2% تو نکال دیتے ہیں، اپنا خمس دے دیتے ہیں، یہ کہاں جاتا ہے؟ اگر پاکستان کے تشیع پر سالانہ کھربوں روپیہ جو یہیں سے خمس بنتا ہے اور نکلتا ہے، ہر سال پاکستانی شیعہ کا بجٹ کھربوں روپیہ ہے، اور جس قوم کا کھربوں روپیہ سالانہ بنتا ہو، وہ قوم ترقی کی کہاں کھڑی ہوتی، آج کس زینے پر ہوتی، کس مقام پر پہنچی ہوتی؟ یہی 2% کا خمس۔ یہ مال کہاں چلا جاتا ہے، کدھر چلا جاتا ہے؟ یہ واپس کرنا ہے سارا، جتنا کوئی لے چکا ہے، جب سے لے چکا ہے۔
بعضوں نے تو وراثت بنا لی ہے، جد لیتے تھے، پھر باپ لیتے تھے، پھر بیٹوں کے نام لے گئے ہیں، سب نسل اندر نسل لے رہے ہیں، لیکن جا کہاں رہا ہے؟ ایک مولانا صاحب، خدا رحمت کرے انہیں، اللہ ان کے مغفرت فرمائے، وہ یہاں جامعہ میں آئے، کوئی اتنے خوش نہیں تھے جامعہ سے، عروۃ الوثقی سے، اکثر لوگوں کی طرح وہ بھی زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن آ گئے کسی بہانے سے، اور وہی جملہ جو زیادہ زبانوں پر جاری ہوتا ہے، انہوں نے آتے ہی یہ کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، لوگوں کے ترجمان اسپوک مین بن کر آئے تھے، لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو میں نے کہا لوگ بالکل ٹھیک سوال کرتے ہیں، نیچرل سوال ہے، قدرتی ہے، چونکہ لوگوں کو نظر آتا ہے لگا ہوا، تو سوال ہوتا ہے کہ کہاں سے آتا ہے، تو یہ پوچھنا چاہیے، حق بنتا ہے لوگوں کا، چونکہ لوگ خود بھی تو نہیں دیتے۔ جب لوگ کہتے ہیں جب ہم نے نہیں دیا اور یہ اتنا لگا ہوا بھی ہے تو کہیں سے تو آتا ہے نا، تو پھر بتائیں۔ اور یہ سوال سارے وہی کرتے ہیں جو نہیں دیتے، جو دیتے ہیں ان میں سے آج تک انہوں نے نہیں پوچھا یہ کہاں سے آتا ہے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم دیتے ہیں۔ جو نہیں دیتے ان کا یہ سوال ہے یہ کہاں سے آتا ہے، اور ٹھیک سوال ہے، برا نہیں ہے، اور ہمیں بھی برا نہیں لگتا، اور ہم نے بتایا ہوا بھی ہے۔ پاکستان میں واحد دینی ادارہ ہے جس نے اپنے مالی منابع بتا دیے ہیں، سٹیج پہ عوام کو بھی بتا دیے ہیں، حکومتی اہلکاروں کو، سرکار کو بھی بتا دیے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو جہاں سے ہمیں پیسہ ملتا ہے، اور یہ ان لوگوں نے کیا ہے۔ یہ 3 لوگوں نے شروع کیا، اور پھر بعد میں ان کی تعداد بڑھ کر 7-8 ہو گئی، اور اب الحمدللہ پہچان بن گئی یہ دنیا بھر میں۔ اب صاحبان توفیق دیتے ہیں، اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں ابھی اس ادارے کے ساتھ مدد کرنے والے۔ میں نے مولانا کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ تو ٹھیک سوال ہے کہ پیسہ آتا کہاں سے ہے۔ میں نے کہا آپ کے بارے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جاتا کدھر ہے پیسہ جو آپ کے پاس آتا ہے، چونکہ کہیں لگا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو مشکل سوال تو یہ ہے کہ آتا تو ہے، جاتا کہاں ہے؟ یہ مشکل بات ہے، جاتا کہاں ہے یہ نظر آنا چاہیے، کہاں جاتا ہے۔ یہ پیسہ کھوج لگانا یہ حسینیت ہے۔ زکوٰۃ کہاں جاتی ہے؟ بیت المال کہاں جاتا ہے؟ قومی املاک کہاں جاتے ہیں؟ یہ زمینیں جو لوگ وقف کرتے ہیں دین کے نام پر، یہ کدھر چلی جاتی ہیں؟ وہ یہ سارا اموال ہیں، یہ دین کے اموال ہیں، یہ قوم کے اموال ہیں۔ یہ قوم کے اموال سارے کہاں گئے؟ ایک سرزمین میں، چونکہ مشہور واقعہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، میں کوئی راز فاش نہیں کر رہا یا کوئی خاص بات ایسی نہیں کر رہا، ایک عمومی بات ہے، سنی سنائی بات اور تصدیق شدہ ہے۔ جنگ میں مومنین نے، جنگ میں ایک حسینیہ نام ہے، اس کا پورا نام پتہ نہیں کیا ہے، حسینیہ کے نام انجمن حسینیہ ہے، جنگ شہر کے مرکز میں ان کے پاس کئی ایکڑ زمین تھی جو آہستہ آہستہ شرنک ہوتی اب تھوڑی سی رہ گئی، اس میں ایک یتیم خانہ ہے اور ایک مسجد اب نئی بنائی جا رہی ہے، اور گورنمنٹ نے اسکول بنا دیا ہے، تو وہ پلاٹ بھی سمٹ کے اور چھوٹا ہو گیا۔ اس مرکز کے بارے میں ہے کہ اس کے مربع، کئی مربع زمین، میرے ذہن میں نہیں ہے اب کتنے مربع زمین تھی، لیکن بہت زیادہ تھی، شاید 30 مربع یا 50 مربع یا اس سے بھی زیادہ زمین ظاہراً اس کی تھی۔ مومنین نے خود وقف کی، چونکہ وہاں لینڈ لارڈوں کا علاقہ ہے، جنگ، ایک نے اتنے مربع دیے، دوسرے نے اس کی دیکھا دیکھی، وہ سارے مربع آج جا کر پوچھیں ان لوگوں سے کتنے مربع رہ گئے، جو مجھے متولیوں نے، اس کے متولیوں نے بتایا کہ اب بھی کاغذی طور پر صرف 7 مربع باقی رہ گئے ہیں اس مرکز کے نام پر، ان میں سے بھی کوئی مربع مرکز کے اختیار میں نہیں ہے، کاغذی طور پر مرکز کے نام پر ہے لیکن باقی اس کا اختیار، اس کی آمدن نہیں ہے ہمارے پاس۔ خوب یہ مال بیت المال ہے، یہ کون لوٹائے گا؟ یہ سارے مربع کہاں چلے گئے؟ کس کے پیٹ میں ہیں؟ کون کھا گیا؟ کون ہڑپ کر گیا؟ یہ حسینیت ہے، یہ تنعیم کی منزل ہے۔ یہاں پر مومنین کو، عزاداروں کو، حسینیوں کو، پیروکاران حسین ابن علی کو یہاں پر سٹینڈ لینا ہے۔
اپنے امام کی سیرت پر چلتے ہوئے کہ یہ سارا واپس کرنا ہے قوم کا مال. یہ وقف تھے، یہ مربے جب وقف تھے تو وہ دین کے تھے، وہ بیت المال کے تھے، وہ قوم کے تھے. اور اس طرح کی زمینیں پاکستان بھرا ہوا ہے ان موقوفات سے. ایکڑوں کے حساب سے لوگوں نے زمینیں دی. کہاں گئی وہ زمینیں ساری؟ یہ حق بنتا ہے مومنین کا، کھوج لگاؤ ان کا اور یہ زمینیں ساری واپس کرو. یہ نہ کہو جس کے قبضے میں جو زمین آ گئی. اور پاکستان میں ایک اور کام کیا ہوتا ہے، یہی قومی اموال وراثت بن جاتے ہیں. خمس سے ادارہ بنتا ہے، خمس سے زمین لے جاتی ہے، خمس سے مسجد بنتی ہے، مدرسہ بنتا ہے، اور جس نے بنایا ہے بعد میں اس کا بیٹا اس کا مالک بن جاتا ہے. وراثت میں کیسے چلا گیا یہ چیز؟ بیت المال وراثت میں کیسے چلا گیا؟ خمس کا کوئی وارث نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ کا کوئی وارث نہیں ہو سکتا، وراثت میں نہیں دے سکتے. یہ مال ناحق مال، ناجائز مال ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کے ملک میں ہو رہا ہے اور ہر سرزمین پر ہو رہا ہے، باقی جگہوں پر بھی یہی ہو رہا ہے. اب کیا ہم دین کیا پڑھا ہے، حسینیت سے کیا پڑھا ہے؟ حسین ابن علی کے ساتھ چلو ذرا مدینے سے 4 مہینے مکہ میں رکو امام حسین کے ساتھ، اور پھر 8 ذی الحجہ کو نکلو امام کے ساتھ احرام کھول کے، اور پھر اندھا حج نہ کرو، آنکھیں کھول کے امام کے ساتھ نکلو اور منزل تنعیم پہ پہنچو. امام آپ کا فریضہ اور وظیفہ مقرر کریں گے. اگر تم میرے شیعہ ہو تو تمہارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ لوٹا ہوا اللہ کا مال، امام کا مال، دین کا مال، قوم کا مال، ملک کا مال، بیت المال، یہ سارا لوٹا ہوا واپس کرنا، مصادرہ کرنا، یہ تمہارا فریضہ بنتا ہے. یہ ایسے تو نہیں دیں گے، واز سے تو نہیں دیں گے آپ کو. آپ نصیحت کریں کسی کو جا کر، جی مہربانی کریں یہ آپ کے پاس اتنا خمس کئی سالوں کا جمع ہے یہ واپس کر دیں، ایسے تو کوئی نہیں دے گا. مصادرہ نکلوانا ہے، وہ مال وہ دو، اس قوم کا مال ہے، وہ اس مذہب کا مال ہے، وہ اس نسل کا مال ہے، وہ آنے والی نسلوں کا مال ہے. اور کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے عزیزان من، بہت زیادہ ہے. آپ چونکہ نیوٹرل ہیں، آپ کے ذہنوں میں یہ مفروضہ ہے، آپ کو بنو امیہ کا دین پڑھایا گیا ہے کہ حکومت جب بن جائے تو حکومت حکومت ہوتی ہے، جائز و ناجائز نہیں پوچھا جاتا، اور مال جب کسی کے پاس آ جائے تو مال مال ہوتا ہے، مالک مالک ہوتا ہے، جائز و ناجائز نہیں پوچھا جاتا. لیکن یہ حسین کا دین نہیں ہے. حسین کا دین یہ ہے کہ کوئی پلید آدمی حاکم بن جائے تو اس کا حاکم نہیں مانا جاتا، اس نجس کو حکومت کے تخت سے گرانا ضروری ہے. اس پلیدی کو حکومت نہیں قبول کر سکتے، ظلم و جور کو حکومت نہیں مان سکتے. اور مال، جس کے مال ہاتھ میں مال ہے اس کا مال ہے، یہ اس کا ہم پر کیس ہو جائے گا. وہ امام حسین پر کیس ہو گیا کہ آپ نے یزید کا مال لے لیا. یہ حسینیت ہم نہیں پڑھتے، نہ کوئی پڑھاتا ہے ہمیں. اس لیے آسودہ ہیں، سکھی ہیں، چین سے ہیں. امام حسین علیہ السلام اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے. ہم اپنے گھر میں آرام سے رہ سکتے ہیں. کیوں رہ سکتے ہیں؟ چونکہ نہ ظالم حکومت کا انکار کرتے ہیں، نہ لوٹا ہوا مال کسی سے واپس لیتے ہیں. تو جب ہم کسی کو نہیں چھیڑتے، نہ ظالم کو چھیڑتے ہیں، نہ ستمگر کو چھیڑتے ہیں، نہ کسی ڈاکو کو چھیڑتے ہیں، نہ کسی چور کو چھیڑتے ہیں، نہ کسی غاصب کو چھیڑتے ہیں، تو پھر ہمیں کون چھیڑے گا؟ ہمیں کسی نے کیا کہنا؟ اس طرح سے غارت مچی ہوئی ہے، غارت. ایک کتاب ہے، بہت گران قدر کتاب ہے، قدیمی ترین کتاب ہے. ایک بہت ہی فاضل محقق عالم 3 صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، الغارات کے نام سے. الاستنفار والغارات اس کا نام ہے، لیکن ابھی الغارات کے نام سے ہی چھپتی بھی ہے اور موجود بھی ہے. محقق ارموی اس کے مصنف ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. غارات
غارت لوٹنا، لوٹ مار، فساد، تباہی، لوٹ کھسوٹ، عربی میں اس کو غارات کہتے ہیں. غارت اور اس کی جمع غارات بنتی ہے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، غارت کر گیا یعنی لوٹ لیا، کھا گیا سب کچھ. یہ کتاب پڑھیں، معلوم نہیں مجھے اردو میں اس کا ترجمہ ہے یا نہیں، عربی میں ہے، فارسی میں غالباً ہے ترجمہ جہاں تک میرا احتمال ہے، لیکن اردو عربی میں ہے. اس کتاب میں اس کا موضوع ہی یہی ہے کہ بنو امیہ نے اہل بیت کا مال اور مسلمانوں کا مال، خصوصاً امیر المومنین کی حکومت کے زمانے میں جو مال غارت کیا، لوٹا، اس کی ساری تفصیل اس کے اندر ہے. سب لٹیروں کے نام ہیں بڑے بڑے. ضحاک ابن قیس نے کتنا مال لوٹا، بسر ابن ابی ارطات نے کتنا مال لوٹا، بعد میں پھر حجاج آیا، دوسرے آئے، لیکن یہ اس پہلے دور کے جو غارت گر تھے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کس علاقے سے، مصر سے کتنا مال لوٹا، یمن سے کتنا مال لوٹا، عراق سے کتنا مال لوٹا، کس نے لوٹا، کیسے لوٹا، کیا کیا لوٹا، اس کتاب کے اندر تفصیل موجود ہے. الغارات کے نام سے یہ کتاب موجود ہے. خوب یہ سب غارت شدہ مال. اب امام حسین علیہ السلام کی امامت کا دور ہے اور یہ سب کچھ غارت شدہ مال ان لوگوں کے بنو امیہ کے ہاتھ میں ہے. کیا کہیں، امام نیوٹرل ہو جائیں. ایک مومن یہاں پر آئے اور اسی طرح کی باتیں کرنے لگے کہ یہ تاریخ ہے، گزر چکی ہے، ساری تاریخ جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب نہ کوئی یزید ہے نہ کوئی امام حسین ہے، یہ دوبارہ نئے مسائل اس نسل میں چھیڑنا اور اس کو تشویش میں ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، یہ چھوڑ دینے چاہیے. آج کی باتیں ہونی چاہیے، اچھی باتیں ہونی چاہیے، پیاری باتیں، پیار کی باتیں ہونی چاہیے. تو میں نے کہا اے کاش آپ امام حسین کے زمانے میں ہوتے، آپ وہاں کوئی نہ کوئی سمجھوتا ضرور کرا دیتے. آپ جیسا تفکر ہے آپ کا تو آپ یقیناً کوئی سمجھوتا لگتا ہے کرا دیتے. وہ تو کامیاب نہیں ہوئے. بڑی بڑی شخصیات، عبداللہ ابن عمر کامیاب نہیں ہوئے، عبداللہ ابن عباس کامیاب نہیں ہوئے، اور بڑی بڑی محمد ابن حنفیہ کامیاب نہیں ہوئے، اور عبداللہ ابن جعفر الطیار کامیاب نہیں ہوئے سمجھوتا کرانے میں. لیکن آپ کا جو نظریہ ہے مٹی پاؤ، شاید آپ کچھ کرا دیتے ہیں. کاش آپ وہاں ہوتے. آج دیر سے 1400 سال بعد آئے آپ. عزیزان، امام حسین کے سامنے وہ ساری غارت کا منظر معلوم تھا، امام کے علم میں تھا کہ بنو امیہ کے پاس ایک ایک کوڑی لوٹ مار کی ہے. انہوں نے بیت المال لوٹا، انہوں نے لوگوں کا مال لوٹا، انہوں نے عوام کا مال لوٹا، انہوں نے مملکت کا مال لوٹا. ان کے پاس ہر چیز لوٹ مار کی ہے. جب لوٹ مار کی ہے تو حکم کیا ہے لوٹے ہوئے مال کا؟ حکم یہ نہیں ہے پاکستانیوں والا دین کہ جس کے پاس جو مال ہے وہ اس کا ہے، جائز و ناجائز کو چھوڑو. جس کی جو حکومت بن گئی ہے جائز و ناجائز کو چھوڑو. حکومت حکومت ہوتی ہے، ڈگری ڈگری ہوتی ہے. یہ نظریہ امام حسین کا نہیں تھا. امام حسین کا نظریہ یہ تھا کہ نہ حق حق ہوتا ہے، نہ حق نا حق ہوتا ہے. حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے. اس لیے امام نے فرمایا الا ترون، اندھو دیکھتے نہیں ہو تم کہ الی الحق لا یعمل بہ، حق پر عمل نہیں ہو رہا، و الی الباطل لا یتناہی عن، باطل سے رکا نہیں جا رہا. کیا نہیں دیکھتے ہو؟ اندھے ہو تم. الا ترون، حق حق ہوتا ہے، نا حق نا حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے. کبھی بھی حق کو باطل اور باطل کو حق کا لباس مت پہناؤ، اور حق و باطل دونوں کو ایک نہ کھڑا کرو، ایک جیسا نہ بنا دو دونوں کو. یہ امام حسین کا مسلک ہے. اور یہ صرف امام حسین نہیں، رسول اللہ بھی یہی مذہب رکھتے ہیں، علی علیہ السلام یہی مذہب رکھتے ہیں. علی علیہ السلام نے خلیفہ بنتے ہی پہلا کام اعلان یہ کیا، لوٹا ہوا بیت المال سارا واپس کروں گا.
تمام مال جہاں پہنچ گیا ہے سارا مال واپس کروں گا، اگرچہ وہ عورتوں کا مہر اور عورتوں کا جہیز ہی کیوں نہ بن گیا ہو، اور اگرچہ اس سے لونڈیاں ہی کیوں نہ خرید لی گئی ہوں، وہ سارا ایک ایک پائی کر کے واپس کروں گا۔ اور جب لوگوں نے یہ اعلان سنا نئے خلیفہ کا، روایات میں ہے، حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ دوسرے دن صدارتی خطبہ، پہلے دن بیعت ہوئی، دوسرے دن یہ خطبہ امیر المومنین نے صادر فرمایا، اور لوگوں نے سنا، اور جنہوں نے سنا سب نے سر پیٹے کہ یہ کیا کر دیا ہم نے، ہم اپنے، چونکہ ان کو اپنے اموال کا پتہ تھا کہ ہمارے پاس تو کوئی حلال کی کوڑی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو سارا بیت المال ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ یہی ہے جو لوگوں کا مال تھا، لہٰذا اب ٹولیاں بن کر، گروہ بن کر امام کے مقابلے میں چمگوئیاں کرنے لگے، اور پھر گروپ بنا کر، لشکر بنا کر ایک ایک کر کے امام کے مقابلے میں آنا شروع ہوا۔ یہ اعلان باعث بنا، نکالوں گا وہ سب کچھ، تمہارے پیٹ میں ہے وہاں سے بھی نکالوں گا، تمہارے گھروں میں ہے وہاں سے بھی نکالوں گا۔ یہ جو لوٹتے ہیں کچھ، اور کچھ لوٹ پہ خاموش رہتے ہیں، تماشائی رہتے ہیں، اور لوٹ کو سمجھوتا کر لیتے ہیں، یہ حسینیت سے دور کر دیتا ہے، یہ ضمیر کو مار دیتا ہے۔ اس لیے امام حسین تنہا مدینے سے نکلتے ہیں اور تنہا ہی کربلا پہنچتے ہیں، مکہ سے کوئی مسلمان شامل نہیں ہوتا، راستے سے کوئی مسلمان شامل نہیں ہوتا۔ ہم نے آسان بنا لیا ہے حسینیت کو، ہم نے آسان بنا لیا ہے حسین ابن علی کے راستے کو، کہ یہ سارا مال جیب میں ہو، پیٹ میں ہو، اور امام کو رونے آ جائیں۔ یہ مال، کتنا مال جو واپس کرنا ہے، فقہ کے اندر، شریعت اسلامیہ میں فقہ میں ابواب ہیں، اور تمام مسالے کے اسلامی کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، صرف شیعہ فقہا نہیں بلکہ اہل سنت فقہا کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ مال واپس ہونا چاہیے، حتماً ان لوگوں سے لیا جانا چاہیے۔ کون سا مال ہے؟ اس کے کئی ابواب ہیں۔ ایک غرامت، دین، یہ فقہی عناوین میں وہ تشریح کروں گا ان ابواب کی کہ یہ کون سے اموال ہیں جو لوگوں کے پاس ہیں، یہ واپس کرنے ہیں۔ احتکار، اختلاس، اختلاس کے نتیجے میں مال لوگوں کے پاس ہے، یہ واپس کرنا ہوگا۔ احتکار کے نتیجے میں جو مال لوگوں کے پاس ہے، یہ واپس کرنا ہوگا۔ غرامت کے طور پر جو مال لوگوں کے پاس ہے، یہ واپس کرنا ہوگا۔ دین کے طور پر جو مال لوگوں کے پاس ہے، یہ واپس کرنا ہوگا۔ شخصی مال ہے کسی کا یا حکومتی مال ہے، یہ اموال آپ کو واپس کرنے ہوں گے۔ اور سب سے بڑھ کر میں نے کل مثال دی آپ کو کہ مختص نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ، خلفاء کے زمانے میں بھی مصادرہ ہوتا رہا۔ یوں نہیں ہے کہ اہل بیت بنو امیہ کا مال واپس کرتے تھے، خلفاء نے بھی۔ اور فقہ میں ایک باب ہے ولات، حکومتی سرکاری اہلکار، سرکاری اہلکاروں کے پاس جو مال سرکار کا ہے، یہ فقہ کے اندر باقاعدہ فتویٰ ہے فقہا کا کہ ولات امر، سرکاری ملازمین کے پاس جو سرکار کا مال ہے، جو انہوں نے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر بنایا ہے، یہ سارا واپس کرنا ہوگا۔ یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ اکاؤنٹس، یہ سب واپس کرنے ہوں گے۔ یہ لازم ہے۔ اور اگر خود حکومت وقت یہ کام شروع کر دے، پھر امام حسین علیہ السلام کا موقف اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ لوگ اگر یہ کام کریں تو لوگوں سے واپس لینا لازم ہے، اور اگر حکومت یہ کام شروع کر دے، حکومت کے مقابلے میں قیام لوگوں کا لازم ہو جاتا ہے۔ اس حکومت جور کو یہ کہنا کہ حکومت ہے، جب بن جاتی ہے پھر اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، دین یہ تعلیم نہیں دیتا۔ عزیزان من، اس مکتب کو سمجھنے کے لیے عزاداری
اور مجالس ہیں. مجالس یہ درس اور یہ سبق پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ہیں. عزاداری مکتب ہے، عاشورہ مکتب ہے، کربلا مکتب ہے، حسینیت مکتب ہے، لیکن اب مقصب بن گیا ہے، کاسبی تجارت کا ذریعہ بن گیا ہے. مقصب ہے، بنا دیا گیا ہے مقصب، کاسبی کا ذریعہ، درآمد کا ذریعہ. یہ سارا پیسہ جو کربلا کو مقصب بنا کر، عاشورہ کو مقصب بنا کر لیا ہوا ہے، جو لے چکے ہیں، یہ سارا واپس کرنا ہوگا. یہ تجارت جو خون حسین کی گئی ہے اور اس کے بدلے میں جو رقم لی گئی ہے، یہ ساری واپس کرنی ہوگی. یہ ناحق پیسہ لیا ہے. یہ نہیں کہتے کہ اب تو لے لیا اس کا ہے. یہ مفروضہ دین کا نہیں ہے، قرآن کا نہیں ہے، اہل بیت کا نہیں ہے. یہ مفروضہ کہ جو حکومت بن گئی پس اب اس کو ماننا ہوگا، جو مال کسی کے پاس آ گیا اب اسے قبول کرنا ہوگا. دین ایسا نہیں کرتا. اگر ناحق حکومت ہے اسے گرانا ہوگا، اگر ناحق مال کسی کے پاس ہے اسے لوٹانا ہوگا. یہی فریضہ مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے. راستہ امام حسین علیہ السلام نے مقرر فرما دیا ہے. اس راہ سے آپ اپنا مال واپس لے سکتے ہیں. اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے یہ سفر کیسے شروع کیا، کن حالات میں اور کس انداز میں شروع کیا ہے. مرحوم سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے حدیث 14 میں فرماتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کو یزید کے مدینہ کے والی ولید ابن عقبہ نے اپنے دفتر میں طلب کیا، جہاں مروان بھی بیٹھا ہوا تھا، اور امام سے بیعت کا مطالبہ کیا. یزید کا خط سنایا. امام علیہ السلام نے وہ خط سنا اور پھر انہیں یہ کہا کہ بیعت تو ملائے عام میں ہوتی ہے، چھپ کے، وہ بھی رات کے عالم میں نہیں ہوتی. کل آپ بھی آنا، ہم بھی آئیں گے، پھر دیکھتے ہیں کون کس کی بیعت کر سکتا ہے اور حقدار کون ہے. مروان نے ولید کو ٹوکا کہ امام حسین علیہ السلام کو بیعت لیے بغیر مت جانے دو. امام حسین علیہ السلام نے مروان کو غضبناک انداز میں خطاب کیا، ویل لک یا ابن الزرقاء، اے بدکار عورت کے بیٹے، ویل ہو، ہلاکت ہو تجھ پر. تو یہ کہہ رہا ہے ولید کو کہ یا بیعت لے یا گردن کاٹ دے. کذبت واللہ ولعمت. پھر اس کے بعد امام نے ولید کو خطاب کیا اور فیصلہ وہیں سنا دیا کہ جس کی بیعت مانگ رہے ہو وہ کون ہے. یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ مؤلن بالفسق مثلی لا یبایع مثلا. یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ کہہ کر امام چلے گئے. ثم خرج علیہ السلام فقال مروان للولید عصیتنی. امام علیہ السلام یہ فیصلہ سنا کر کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر آج امام حسین علیہ السلام آ کے منظر دیکھیں کہ جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں کس کس کی بیعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کس کی بیعت میں ہیں. مروان نے ولید پر اعتراض کیا کہ تو نے میری بات نہیں مانی. ثم خرج فقال مروان للولید عصیتنی. مروان نے کہا کہ تو نے میری بات نہیں مانی، اب تو پچھتائے گا. فقال ویحک. ولید نے مروان کو، یہ کردار بھی کھولنا ضروری ہے، ابھی تک ان کرداروں کو تفصیل سے نہیں بیان کیا، ضروری ہے ان کرداروں پہ روشنی ڈالنا. مروان کون تھا؟
ولید کون تھا، کربلا کے اس قیام میں جو جو منفی یا مثبت کردار آتا جا رہا ہے اس کو تحلیل کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ یہی کڑیاں ہیں جنہوں نے اس قیام کو باہم تشکیل دیا ہوا ہے، انہی کو سمجھنا ہے جس سے ہمیں حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اس کو انشاءاللہ کسی اور موضوع میں اور کسی اور موقع پر ان منفی کرداروں کو بھی کھول کے بیان کریں گے۔ یہ کون تھے، ان کا شجرہ کیا تھا، نسب کیا تھا، بچپن کیا تھا، جوانی کہاں تھی، اور پھر کیسے ان مقامات تک کیسے پہنچے، یہ بہت اہم ہے جاننا۔ تاریخ کے حقائق ہیں، یہ تاریخ کی رموز ہیں۔ یہ مروان کون تھا اور کیسے یہاں تک پہنچایا، یہ بہت ضروری ہے جاننا، آج کی نسل کے لیے بہت اہم ہے یہ مطلب جاننا، چونکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے۔ نابکار خاندانوں کے، گھٹیا خاندانوں کے لوگ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں جہاں مروان پہنچا تھا، اور وہی کام کر رہے ہیں جو مروان کیا کرتا تھا۔ آج آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ولید نے اس کو جواب دیا، ویحک انک اشرت الی بذہاب دینی و دنیائی ملعون، تو جو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں یا حسین سے بیعت لوں یا سر کاٹ دوں، تو میری دنیا بھی تباہ کرنا چاہتا ہے اور تو میرا دین بھی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ واللہ ما احب ان ملک الدنیا باسرہا لی واننی قتلت حسینا۔ ولید نے مروان کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم اگر یہ ساری دنیا بھی مجھے دے دی جائے اس چیز کے بدلے میں کہ میں حسین کو قتل کروں، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ واللہ ما اظن احدا یلقى اللہ بدم الحسین، میں گمان نہیں کرتا کہ کوئی خون حسین بہائے اور پھر اللہ سے ملاقات کرے، اللہ کی بارگاہ میں جائے، الا وهو خفیف المیزان لا ينظر الیہ ولا یزکیہ وله عذاب علیم۔ مجھے یقین ہے جو یہ جرم کر کے خدا کے سامنے جائے گا وہ بہت خفیف ہوگا، وہ بہت ہلکا و سبک ہوگا، اور اس کی طرف اللہ نگاہ نہیں کرے گا اور خدا اس کو بچائے گا نہیں، اور عذاب علیم اس کو ملے گا۔ قال واصبح الحسین فخرج، روایت 16 نمبر روایت مرحوم سید ابن طاووس اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں۔ واصبح الحسین فخرج من منزلہ یستمع الاخبار فلقیہ مروان، صبح ہو گئی جس کا امام نے وعدہ دیا تھا کہ نصبح و تصبحون، صبح کا انتظار کرتے ہیں، تم بھی صبح آ جانا، ہم بھی آ جائیں گے، ننظر و تنظرون، تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ صبح امام علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے باہر یہ دیکھنے کے لیے کہ ماحول کیا ہے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے، یستمع الاخبار، خبرگیری کے لیے نکلے کہ اس وقت مدینے میں کیا صورتحال ہے۔ فلقیہ مروان، راستے میں امام کی ملاقات دوبارہ مروان سے ہو گئی۔ فقال لہ یا ابا عبداللہ، مروان نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے ابا عبداللہ، انی لک ناصح فاطعنی ترشد، کہا کہ میری بات سنیں، میں نصیحت کر رہا ہوں، اور میری بات کی اگر نصیحت کو آپ مان لیں، اطاعت کر لیں میری نصیحت کی، اس میں آپ کا فائدہ ہے، بھلائی ہے آپ کے لیے۔ فقال الحسین وماذا کا قل حتی اسمع، امام نے فرمایا بول، بتا کیا کہنا چاہتا ہے، کیا نصیحت ہے تیری؟ فقال مروان انی آمرک ببیعت یزید ابن معاویہ، میں آپ کو حکم دیتا ہوں، امر کرتا ہوں، نصیحت کا کہہ کر امر کر رہا ہے، چونکہ حکومت میں ہے، حاکمانہ لہجہ، تحکمانہ لہجہ، پست اور گھٹیا لوگ جب حکومت میں آ جائیں، مروانی اور بنو امیہ جب حکومت میں آ جائیں، علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ لئیم اور گھٹیا اور فرومایہ انسان جب اقتدار میں آ جائے تو بہت درندہ ہوتا ہے، اور شریف انسان، نجیب انسان،
باوقار انسان، باشخصیت انسان، اگر اس کو بہت زیادہ تنگ کیا جائے، اس کو بہت زیادہ چھیڑا جائے، اس وقت وہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں، یعنی شریف اقتدار میں آ کر مزید شریف تر ہو جاتا ہے، لیکن لئیم اور پست اقتدار میں آ کر درندہ بن جاتا ہے۔ اور یہ کام آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ گھٹیا لوگ، حقیر لوگ جب اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے لب و لہجے کس طرح سے تحکمانہ ہو جاتے ہیں۔ مروان امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہے انی آمرک ببیعت یزید ابن معاویہ، میں یزید ابن معاویہ کی بیعت کا آپ کو حکم دیتا ہوں۔ فإنہ خیر لک فی دینک و دنیا کا۔ اس ملعون نے یہ کہا کہ آپ اگر یزید کی بیعت کر لیں، یہ آپ کے دین کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور آپ کی دنیا کے لیے بھی بہت اچھا ہے، دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہے۔ فقال الحسین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیہ استرجاع پڑھی۔ یہ آیہ استرجاع ایسے موقعوں کے لیے ہوتی ہے کہ جہاں پر یا موت ہو رہی ہے، موت زندگی کا خاتمہ ہے، یا کوئی شے جو سامنے ہے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور امام علیہ السلام نے اس نصیحت یا اس مشورے کو سمجھا کہ یہ دین کا خاتمہ ہے، یہ امت کا خاتمہ اور ہلاکت ہے جو تو مجھے کہہ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں کی بیعت کے مشورے کے جواب میں شیعوں کو، حسینیوں کو، مسلمانوں کو، سنیوں کو یہ جواب یاد رکھنا چاہیے۔ جب آپ کو طاغوتوں کی بیعت کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یہ جواب حسین ابن علی کا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وعلی الاسلام السلام، اسلام پہ سلام کہہ دو، فاتحہ پڑھ دو، سلام وداع کر دو۔ اذ قد بلیت الامت براء مثل یزید، جب امت کے رائی، حاکم و حکمران یزید جیسے بن جائیں تو دین کا خاتمہ ہے، امت کا بھی تباہی ہے، خاتمہ ہے، اسلام کا بھی خاتمہ ہے۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، امام حسین علیہ السلام فرماتے میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، رسول اللہ سے سنا ہے، الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان، ابی سفیان کی نسل پر خلافت حرام ہے، مسلمانوں کی حکومت حرام ہے۔ اور یہ حدیث رسول اللہ کی جو امام حسین علیہ السلام مروان کو سنا رہے ہیں، یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں دیگر راویوں کے توسط سے موجود ہے کہ الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان۔ کیا مروان تو رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں جانتا؟ یزید کو پہلے اس کو باپ کو تم نے خلیفہ بنایا ہے، اب تم یزید کو خلیفہ بنا رہے ہو، جبکہ رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ سفیان، آل سفیان پر خلافت حرام ہے۔ وطال الحدیث بینہ و بین مروان، مروان گستاخ، جسور تھا، اس کا باپ اس سے بھی زیادہ بدتمیز انسان تھا، بہت ہی بدبخت انسان تھا۔ رسول اللہ نے اس کو کہا یہ بدبخت ہے، اور ایسا بدبخت تھا کہ ان دونوں کو، باپ بیٹے کو، رسول اللہ نے مدینے سے نکال دیا۔ یہ عرصہ دراز تک طائف میں رہے، مروان اور اس کا بیٹا اور اس کا باپ حکم، یہ دونوں طائف میں انہوں نے زندگی گزاری، رسول اللہ کی گستاخی کی، انہوں نے بے حیائی کی رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے، اور اس وقت رسول اللہ نے ان کو نکال دیا۔ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ اب تو رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، ہمیں موقع دیا جائے مدینہ میں واپس آنے کا۔ خلیفہ اول نے دو ٹوک ان کو جواب دے دیا کہ جسے رسول اللہ نے نکال دیا ہے میں اس کو واپس نہیں لا سکتا، میں یہ نہیں کام کر سکتا جس کو رسول اللہ نے نکال دیا ہے۔ پھر خلیفہ دوم کا جب زمانہ آیا، اس نے پھر سفارش لڑائی، پیغام بھیجا اپنے رشتے، چونکہ بنو امیہ میں سے تھے،
اور پھر پیغام بھیجا. خلیفہ دوم نے بھی یہی جواب دیا کہ جس کو رسول اللہ نے نکال دیا ہے میں اس کو لوٹا نہیں سکتا. لیکن جب خلیفہ سوم آئے جو بنو امیہ میں سے تھے اور ان کے رشتہ دار بھی تھے, بہت قرابت تھی, انہوں نے ان کو لوٹا دیا واپس کہ رسول اللہ نے جو جلا وطنی تھی وہ رسول اللہ کی زندگی کی حد تک تھی اور رسول اللہ کی وفات سے وہ جلا وطنی ختم ہو گئی ہے, آپ واپس آ سکتے ہو. واپس بلایا, واپس بلا کر داماد بنایا اپنا, اور واپس بلا کر وزیر اعظم بنایا مروان کو. اور پھر باقی جو کچھ خلیفہ کے ساتھ ہوا وہ اسی مروان نے کیا ہوا تھا, اسی کا کرا دھرا تھا, کیا دھرا تھا سارا کچھ جو خلیفہ سوم کے ساتھ بھی پیش آیا. وطال الحدیث بینہ و بین مروان, امام اور مروان کے درمیان بات لمبی ہو گئی. حتی انصرف مروان وہو غضبان, اور امام علیہ السلام نے اتنی سخت باتیں کی مروان کے ساتھ. اب وہ حصہ جناب سید ابن طاووس نے نقل نہیں کیا. وہ حصہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام نے ان دونوں کو بتایا کہ تم کون ہو, تمہارا نسب کیا ہے, اور تمہیں رسول اللہ نے نکالا, اور تم دونوں ابدی ملعون ہو. تم وہ ملعون ہو جن کو اللہ کے رسول نے لعنت کر کے یہاں سے دھتکارا تھا, اور پھر تم خاندانی روابط کی وجہ سے تم واپس آئے ہو اور آ کر آج مجھے نصیحتیں کر رہے ہو کہ میں یزید کی بیعت کر لوں. یہ سن کر برداشت نہیں کر سکا, غصے میں وہاں سے چلا گیا. یقول علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن طاووس مؤلف هذا الکتاب. 17ویں روایت میں ہے, 17 نمبر روایت میں سید ابن طاووس اپنا نام لکھ کر یہ فرماتے ہیں کہ والذی تحققناہ ان الحسین کان عالما بمن تحت حالہ الیہ وکان تکلیفہ معتمدا علیہ. سید ابن طاووس فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی تحقیق بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تحقیق کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو علم تھا کہ اب آگے ماجرا کیا ہوگا, انجام کیا ہوگا, اور اس کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے. اخبرنی جماعت وقد ذکرت اسماءہم فی کتاب غیاث السلطان الورا لسکان السرا باسنادہم الی ابی جعفر محمد ابن بابوی القمی فیما ذکر فی امالی ہے. سید ابن طاووس فرماتے ہیں کہ یہ روایت مجھے ایک جماعت راویوں نے, مومنوں نے نقل کی ہے, اور یہ کتاب مرحوم صدوق کی امالی میں موجود ہے. باسنادہ الی المفضل ابن عمر ان صادق ان ابیہ ان جدہ, اور یہ روایت انہوں نے مرحوم شیخ صدوق نے مفضل ابن عمر سے روایت کی ہے. انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے, امام صادق علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے, امام باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے, جو سید ابن طاووس 18 نمبر روایت کے طور پر بیان فرما رہے ہیں. ان الحسین ابن علی ابن ابی طالب دخل یوما علی الحسن. امام, یہ روایت ائمہ نے نقل کی ہے, اس کے راویوں میں معصوم ہیں, 3 معصوم اس روایت کے راوی ہیں جو سید ابن طاووس ابھی بیان کرنے والے اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ روایت یہ ہے کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام و علیہم السلام دخل یوما علی الحسن علیہ السلام. ایک دن امام حسین علیہ السلام آئے اپنے بھیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس. فلما نظر الیہ بکا. امام حسین علیہ السلام نے جب امام حسن کو دیکھا اور امام حسن علیہ السلام نے امام حسین کو دیکھا تو امام حسن رو پڑے, گریہ کیا, بکا شروع کر دی. فقالا, امام حسین علیہ السلام نے بھیا سے پوچھا, ما یبکی کا, اے بھیا آپ کو کس چیز نے رلا دیا, مجھے دیکھتے ہی آپ رو پڑے. کسی نے, ذاکر نے وہاں کوئی بند نہیں پڑا, کوئی مرثیہ نہیں پڑا, کوئی مصائب نہیں پڑا, اور حسین اسی مظلوم کا نام ہے جس کا نام ذہن میں آتے ہی انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھ پرنم ہو جاتی ہے.
امام حسن نے فقط دیکھا، ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا، ابھی امام حسن موجود ہیں اور چھوٹے بھیا بڑے بھیا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور امام حسن دیکھتے ہی رو پڑے۔ امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں معیوب کی کا کس چیز نے رلا دیا؟ قال اب کی لما یصنع بک، امام حسن فرماتے ہیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا اس نے رلا دیا ہے۔ فقال الحسن علیہ السلام ان الذی یؤتی الی سم یدس الی فاقتل بہ، اے حسین آپ کو بتا رہا ہوں مجھے زہر کھلا دیا گیا ہے، اور اس زہر نے میرا جگر ٹکڑے کر دیا ہے، اور مجھے اسی سے شہید کیا جا رہا ہے، لیکن میں شہادت کے قریب ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام، یہ روایت جناب سید ابن طاووس نے اس طرح ذکر فرمائی ہے کہ امام حسین علیہ السلام گئے اور امام حسن دیکھ کے رو پڑے۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام امام حسن کے پاس گئے اور امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تشت جو میرے تخت کے نیچے ہے، بستر کے نیچے ہے، یہ نکالیے۔ امام علیہ السلام نے وہ تشت نکالا جس میں امام حسن علیہ السلام کے خون کے لوتھڑے پڑے ہوئے تھے جو امام کے دہن مبارک سے نکلے تھے، اور سید الشہداء نے پوچھا بھیا یہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ زہر کا اثر ہے جو مجھے کھلا دیا گیا اور میرا جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام رو پڑے، اور جب حسین ابن علی کو، چھوٹے بھیا کو بڑے بھیا نے روتے ہوئے دیکھا تو امام حسین نے فرمایا حسین کس پہ رو رہے ہو؟ تو امام حسین نے فرمایا بھیا آپ پر رو رہا ہوں، آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو ستم ہوا ہے اس پہ رو رہا ہوں۔ اور اس پر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تو مجھ پہ رو رہا ہے، اے حسین تو مجھ پہ رو رہا ہے، لیکن جو کچھ تیرے ساتھ ہونے والا ہے، جو دن تیرے اوپر آنے والا ہے وہ اس سے زیادہ سخت دن ہے۔ ولیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جو کچھ تیرے ساتھ ہونے والا ہے، جو دن تیرے اوپر آنے والے وہ کسی اور پہ نہیں آیا، وہ نہ بابا علی پہ آیا، وہ نہ جدہ پہ آیا، نہ اماں پہ آیا، نہ میرے اوپر آیا، ہر چند مجھے زہر کھلایا گیا، میرا جگر کٹ رہا ہے، لیکن حسین تیرا تو بدن ہی سارا کٹ جائے گا۔ اے حسین مجھے زہر کھلایا گیا، میرا جگر کٹ رہا ہے، خون کے لوتھڑے نکل رہے ہیں، لیکن اے حسین آپ موجود ہیں، بہیا کی بالین پر موجود ہیں، تیمارداری کرنے والے موجود ہیں، لیکن اے حسین لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین لیکن جو دن تجھ پر آنے والا ہے اور جب تیرے جسد کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں گے تو کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف ایک بہن زینب ہوگی، وہ بھی دور ٹیلے پہ کھڑے ہو کر فقط فریاد کر رہی ہوگی، اور اس کے علاوہ ان سے کچھ ہو نہیں سکے گا۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ یزدلف الیک 30,000 رجل یدعون انہم من امت جدنا محمد وینتحلون الاسلام فیجتمعون علی قتلک، اے حسین 30,000 انسان اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے، یزدلف الیک 30,000 رجل، 30,000 مرد جمع ہوں گے، اور یہ سب کے سب دعویٰ کیا رکھتے ہوں گے؟ زبانوں سے یہ کہہ رہے ہوں گے یدعون انہم من امت جدنا محمد، سب کی زبانوں پر یہ ہوگا کہ ہم محمد کی امت ہیں، ہم رسول اللہ کی امت ہیں، زبانوں پر یہ کہہ رہے ہوں گے وَيَنْتَحِنُونَ الْإِسْلَامَ، اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے اور مسلمان ہونے پہ افتخار کر رہے ہوں گے، فَيَجْتَمِعُونَ عَلَىٰ قَتْلِكَ وَسَفْكِ دَمِكَ، یہ 30,000 تیرے قتل پر اکٹھے ہو جائیں گے، یہ مل کر آپ کو شہید کریں گے اور آپ کا خون بہائیں گے۔ 30,000
اور پھر وہ انتہا کے حرمتک، صرف آپ کی شہادت پر اور آپ کے قتل پر اکتفا نہیں کریں گے، وہ انتہا کے حرمتک، اے حسین آپ کی بے حرمتی بھی کریں گے، آپ کی حرمت شکنی بھی کریں گے، شہادت سے پہلے بھی کریں گے، شہادت کے بعد بھی حرمت شکنی کریں گے۔ بہت دردناک ہے عزیزان کہ امام حسن مجتبیٰ جن کا اپنا جگر کٹ رہا ہے اس تکلیف میں حسین کے درد پر رو رہے ہیں۔ اے عزیزان، جب انسان حسین کے دکھ کو دیکھتا ہے تو ائمہ بھی اپنا غم بھول جاتے ہیں، انبیاء بھی اپنا غم بھول جاتے ہیں، اس طرح سے عظیم ہے یوم حسین۔ اور پھر امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ وَسَبْيِ زَرَارِيكَ وَالنِّسَائِكَ، اے حسین آج میری شہادت کا لمحہ قریب ہے، لیکن میری بہنیں زینب و کلثوم اپنے گھروں میں ہیں، میری بیٹیاں اور آپ کی بیٹیاں محفوظ ہیں، لیکن اے حسین لا یوم کا یوم کا، لیکن جب آپ کا دن آئے گا، مصیبت کا دن آئے گا، تو یہی 30,000 ملعون یہ اکٹھے ہوں گے اور یہ آپ کی ناموس کو اسیر بنا لیں گے، یہ انہیں رسیوں میں باندھ لیں گے اور آپ کی خواتین کو رسیوں میں باندھ کر وہ انتہا بالثقل کا اور آپ کی حتاکی کریں گے۔ فَإِنْدَهَا يُحِلُّ اللَّهُ بِبَنِي أُمَيَّةَ اللَّعْنَةَ، اور یہاں وہ دن ہوگا جس دن اللہ نے بنو امیہ پر لعنت کو جائز قرار دیا ہوگا۔ وَتَمْطُرُ السَّمَاءَ دَمًا وَرِمَادًا، اے حسین اس دن آسمان سے خون برسے گا، اس دن آسمان سے مٹی برسے گی، راکھ برسے گی۔ وَيَبْكِي عَلَيْكَ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْوُحُوشُ وَالْحِيتَانُ فِي الْبِحَارِ، اور اے حسین صرف یوں نہیں کہ میں رو رہا ہوں، اے حسین اس دن یوں نہیں کہ فقط انسان رو رہے ہوں گے، اے حسین اس دن ساری زمین کے ہر مخلوق رو رہی ہوگی، تمام حیوانات بھی رو رہے ہوں گے اور تمام سمندر کی مچھلیاں بھی رو رہی ہوں گی۔ اور یہ حمید ابن مسلم نے عاشور کے دن وہی روایت نقل کی ہے جو حسین ابن علی کربلا سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ کربلا میں ایک منظر ایسا آیا قیامت کا کہ مجھے یہ لگا کہ کربلا کی ہر چیز رو رہی ہے، مجھے کوہرام لگا، میں نے سنا گریہ سب کا۔ اس نے کہا یوں نہیں کہ ہر انسان رو رہا تھا، دشمن بھی رو رہا تھا اور دوست بھی رو رہا تھا، بلکہ اس نے کہا میں نے جب اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے گھوڑوں کو دیکھا تو مجھے لگا یہ حیوان بھی رو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ منظر ایسا تھا۔ حمید ابن مسلم وہ کون سا منظر ذکر کرتا ہے جو امام حسن علیہ السلام نے بیان فرمایا؟ کہا وہ منظر یہ تھا کہ ایک بی بی اپنے بھیا کی لاش پر آتی ہے اور آ کر لاش کے ٹکڑے ہاتھوں پہ اٹھا کر اور پھر آسمان کی طرف رخ کرتی ہے، مدینے کا رخ کر کے، اور فرماتی ہے اَأَنْتَ الْحُسَيْن، تو میرا حسین ہے، تو ہی میرا حسین ہے، تو فاطمہ کا لال ہے۔ کہا جو بی بی اتنے دکھیا بیان کرتی ہے کہ کربلا میں گویا ہر چیز رو رہی ہے، حیوان بھی رو رہے ہیں، مچھلیاں رو رہی ہیں، ہر ذرہ رو رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق اولیاء، بحق انبیاء، بحق رسول اللہ، بحق عطرت طاہرہ، بحق فاطمۃ الزہرا، بحق سید الشہداء، بحق اصحاب سید الشہداء و اولاد سید الشہداء، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو وبا میں مبتلا ہیں پروردگارہ انہیں اس شر سے نجات عطا فرما، پروردگارہ اس وبا مہلک سے خدا بندہ تمام بشریت کو روئے زمین کو اس شر سے نجات عطا فرما، اس مہلک وبا کا خاتمہ فرما، پروردگارہ تمام مظلومین عالم کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کی مدد فرما،
مظلومین فلسطین کی مدد فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما، مظلومین عراق و شام و لبنان کی مدد فرما، مظلومین افغانستان کی مدد فرما۔ پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما۔ کل یوم آزادی ہے پروردگارہ، یہ جو ظاہری آزادی نصیب ہوئی ہے اس مملکت میں حقیقی آزادی، اور وہ بھی امام آزادی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر پروردگارہ اس ملت مظلوم پاکستان کو حقیقی آزادی نصیب فرما۔ انہیں ہر غلامی سے نجات عطا فرما، انہیں ذلت سے نجات عطا فرما، انہیں پسماندگی سے نجات عطا فرما، انہیں تفرقہ سے نجات عطا فرما، انہیں جہالت سے نجات عطا فرما، خدا بندہ انہیں منافقت سے نجات عطا فرما، اور ملک کو پروردگارہ اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما۔ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ مجالس عزاداری، جلوس عزاداری کی حفاظت فرما۔ بانیان مجالس اور خطیبان مجالس، ذاکرین مجالس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ماتم حسین۔